اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے زندگی رنگوں سے ہے از قلم سمرا بخاری۔ یہ الزام بہو پر تو لگ جاتا ہے کہ اس نے ساس کو ماں نہیں سمجھا۔ بار بار لڑکی سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساس ماں ہی ہوا کرتی ہے، مگر ساس سے کبھی کوئی کیوں نہیں کہتا؟ ایک لڑکی جو بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی، آپ کی چوکھٹ پر ہی آ کر اس نے عملی زندگی میں قدم رکھا ہے۔ کہاں آپ زمانے کی ہر چال دیکھی ہوئی اور کہاں وہ کل کی کورے کاغذ کے مانند لڑکی۔ اسے بیٹی سمجھیے، گھر کی عزت صرف کہیے ہی نہیں، عمل سے ثابت بھی کیجیے، اور اتنی سی لڑکی سے پہلے دن سے بیر باندھ لینا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ بیٹے کی شادی کی ہے آپ نے تو پھر اسے گڈے گڑیا کا کھیل مت سمجھے۔ شادی کے تقاضوں کو سمجھے اور بیٹے کو جاگیر سمجھ کر قبضے میں کرنے کی کوشش مت کریں۔ ٹی وی پر کوئی پروگرام آ رہا تھا اور ایک اسٹوڈنٹ لڑکی بڑے زور و شور سے ان خیالات کا اظہار کر رہی تھی جو اسما کے بھی دل کی آواز تھے۔ اس کے نند اندلیب اور ساس بھی قریب ہی بیٹھے تھے اور وہاب بھی وہیں بیٹھا شام کی چائے پی رہا تھا۔ بیٹے کو ٹی وی کی جانب متوجہ دیکھ کر ناصرہ بیگم چونکی اور بیٹی سے بولی، یہ کیا لگا کر بیٹھ گئی ہو؟ کیا کہیں کوئی کام کا پروگرام نہیں آ رہا؟ اور اندلیب نے فوراً چینل تبدیل کر دیا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، جہاں کسی نے اچھی بات کی فوراً کان لپیٹ لیے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلی؟ بیٹھو نا۔ وہاب نے اسے اٹھتے دیکھا تو کہنے لگا، ہاں ہاں بیٹھو، ورنہ چائے میاں کے حلق سے کہاں اترے گی؟ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، جوان بہن کی موجودگی میں بھی حیا نہیں آتی۔ بس یہ سب آنے والیوں کے چال چلن پر ہوتا ہے، جو جیسی ہوتی ہے اسی رنگ میں میاں بھی رنگا جاتا ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے امی؟ وہاب کو ماں کا یوں باتیں سنانا ہمیشہ ہی ناگوار گزرتا تھا، مگر وہ عادت سے مجبور تھی، اور ادھر اندلیب ایک ایسی انگلش مووی منتخب کر کے دیکھنے بیٹھ گئی تھی جس کی ہیروئن کا لباس ہر طرح سے قابل اعتراض تھا۔ ماں نے نہ تو منہ سے کچھ کہا، نہ اشارہ ہی کیا کہ بی بی کچھ حیا کرو۔ برابر میں بھائی بھی بیٹھا ہے، بھائی بیچارہ خود ہی اسکرین سے نظریں چراتا چائے پیتا رہا۔ بہو، مجھے 2 بسکٹ تو لا دو، دوپہر میں ذرا سا کھانا کھایا تھا، اب بھوک لگ رہی ہے۔ پھر وہاب کی جانب دیکھ کر بولی، ایک تو تمہاری بیوی کھانا بھی اس قدر بدمزہ بناتی ہے کہ 2 نوالے لینے کے بعد بھوک ہی اڑ جاتی ہے۔ وہاب کہنا تو چاہتا تھا وہ جس مرحلے سے گزر رہی ہے اب کچن کی ڈیوٹی تو ہٹا دیں، مگر کہہ کر نئی مصیبت کو آواز دینا بھی عقل مندی نہیں تھی۔ وہ ماں کی فطرت سے خوب واقف تھا۔ اب تو رات کا کھانا اندلیب پکا لیتی تھی، ضد میں آ کر اگر امی یہ ڈیوٹی بھی اندلیب کو دے دیتی تو وہ کیا کر لیتا؟ وہ سامنے والی کہہ رہی تھی 2 بہویں ہیں اس کی، اور دونوں کے ہاں صرف لڑکے ہی لڑکے۔ اسما نے بسکٹ کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے وہاب کو مخاطب کر کے کہا، امی، وہ بھی تو ہیں جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ آئے ہائے، تیرے منہ میں خاک لڑکے، بڑے بڑے زن مرید دیکھے ہیں مگر تیرے جیسا کوئی کہاں ہوگا۔ ارے لڑکیوں کے لیے کیا ہمارا ہی گھر رہ گیا ہے، مجھے تو بس پوتا چاہیے۔ ہاں بھیا، میں نے تو سارے نام لڑکوں والے سوچ رکھے ہیں۔ اندلیب بھی ٹی وی سے توجہ ہٹا کر کہہ رہی تھی۔ اسما کو ایک دم سے گھٹن کا احساس ہونے لگا، وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی تو شروع کے مہینے تھے، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے یہ لوگ بیٹا بیٹا کرتے تھے، اگر بیٹا نہ ہوا تو میرا تو یہ ماں بیٹی حشر کر دیں گی۔ وہاب کہتے تھے ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کرو، مگر وہ نہ تو بے حس تھی نہ ہی اتنی بہادر کہ کسی کی پرواہ ہی نہ کرتی۔ پھر اس گھر کی کرتا درتا امی جان ہی تو تھی، وہ ان سے بیر باندھ کر کہاں جاتی؟ اور یہ اندلیب بھی ماں کی حکمرانی میں اترائی پھرتی، بھابھی کو سنا سنا کر باتیں کرتی۔ اس کے کام میں نقص نکالنا اس نے اپنی عادت ہی بنا لی تھی۔ اب ایک نئی تکرار، بیٹا ہونا چاہیے۔ اسے تو کبھی بیٹیاں بری نہیں لگی تھی۔ ننھی منی گڑیا سی بچیاں کیا اس سلوک کے قابل ہوتی ہیں جو معاشرہ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان سے روا رکھتا ہے؟ چائے پی کر وہاب تو کسی سے ملنے چلا گیا۔ وہ برتن دھونے کے بعد کچن صاف کر کے چھوٹے سے لان میں پانی دینے لگی۔ اس کی ساس بھی ادھر آ بیٹھی۔ اندلیب یقیناً ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ بی اے کے بعد ایک مقامی اسکول میں جاب کر رہی تھی، مگر اسے شکایت تھی کہ اس کی ساتھی ٹیچرز بد مزاج ہیں، شکل اور عقل دونوں سے پیدل ہیں، مگر اپنے آپ کو سمجھتی بہت کچھ ہیں۔ ایسے ماحول میں خاک مزہ آ سکتا ہے، میں جلد ہی یہ جاب چھوڑ دوں گی اور کسی آفس میں جاب کروں گی۔ شام کو اسما پودوں میں سے فالتو گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال رہی تھی جب انصر کی بائک آ کر رکی اور اس کی ساس کی آواز میں نرمی اور شفقت گھل گئی۔ انصر ان کا بھتیجا تھا اور
اس کے علاوہ اس پر خصوصی محبت کی وجہ یہ تھی کہ اندلیب اسے چاہتی تھی۔ ارے میرے چاند، میں تجھے ہی یاد کر رہی تھی، وہ اسے ساتھ لپٹائی کہہ رہی تھی۔ پپھو، جب بھی آتا ہوں آپ یہی کہتی ہیں کہ میں تجھے یاد ہی کر رہی تھی۔ اتنا آپ اللہ کو یاد کر لیں تو شاید آخرت سنور جائے۔ اس نے شاید پر زور دے کر جس انداز میں کہا تھا، اسما منہ پھیر کر ہنس پڑی۔ یہ بتا میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ بہت دن ہو گئے ان کو دیکھے ہوئے۔ آپ کو پتہ تو ہے پپھو، ابا بیمار آدمی ادھر ادھر کہاں آتے جاتے ہیں، سلام کہہ رہے تھے آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری بھابھی، کیا انہیں بھی ہماری یاد نہیں آتی؟ جی، وہ کہتی ہیں میں محبت میں برابری کی قائل ہوں، جتنا کوئی مجھے یاد رکھتا ہے اتنا ہی میں بھی یاد رکھتی ہوں۔ ارے میرے تو دل میں رہتی ہیں بھابھی جان، بس یہ گھر کے بکھیڑے ہی نکلنے نہیں دیتے، مگر پھر بھی کسی روز چکر لگاؤں گی۔ اب بیٹے سے ان کی ماں کی برائیاں کیا کرتی؟ ان دنوں تو وہ انصر کو یہ یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ اس کی پپھو سے بہترین عورت روئے زمین پر اور کہیں نہیں، اور اندلیب انہی کی نیک سیرت، محبت کی پتلی، عجز و انکسار کی دیوی ماں کی بیٹی ہے۔ جی پپھو، ورنہ میں تو جانتا ہی ہوں کہ آپ بہت ملنسار اور نیک فطرت خاتون ہیں۔ اسما نے چونک کر انصر کی جانب دیکھا مگر کچھ اندازہ نہیں لگا سکی، مذاق کر رہا ہے یا اپنی پپھو کے بارے میں واقعی ایسے خیالات رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، بڑی خاموشی ہے گھر میں، باقی کے افراد کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا کر یقیناً اندلیب کو تلاش کر رہا تھا۔ وہاب کسی کام سے نکلا ہے، اندلیب بیچاری کچن میں ہوگی، میری بچی تو مشین بن کر رہ گئی ہے، ہر وقت کام، میں تو ہولتی رہتی ہوں کہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اچھا، میں پھر کچن میں جا کر اسے چائے کے لیے کہتا ہوں۔ تم بیٹھو بیٹا، اسما کہاتی ہے، اب اللہ نے ٹانگیں دی ہیں تو کچھ استعمال بھی تو کرنا چاہیے، وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کچن تو بھائیں بھائیں کر رہا تھا، البتہ ٹی وی کے سامنے اندلیب ضرور موجود تھی۔ واہ ماشاءاللہ، خاندانی گھریلو لڑکیاں ایسے ہی باپردہ پروگرام دیکھتی اچھی لگتی ہیں۔ وہ چینل وی لگائے بیٹھی تھی، انصر کی آواز پر اچھل کر بیٹھ گئی اور بولی، سچی میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ اس لڑکے اور لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکرین کے بیہودہ سین کی جانب اشارہ کیا۔ اندلیب نے ٹی وی آف کر دیا اور بولی، تمہارا موبائل آف کیوں رہتا ہے؟ جب فون کرو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میرا موبائل آج کل امی کے پاس ہے۔ کیوں؟ ممانی کو کیوں دے رکھا ہے؟ لو، اب اس پر بھی اعتراض؟ بھائی ماں ہے میری، موبائل تو کیا میں ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں۔ انصر کی ماں کے لیے اس قدر محبت اندلیب کو پسند نہیں آئی، موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی، آج گھر بیٹھے بڑی بور ہو رہی تھی، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں باہر کی فضا سے اکتا کر تمہارے گھر کی پرسکون فضا میں پناہ لینے آیا ہوں، تم پھر مجھے باہر دھکیل دو۔ میرا گھر اور پرسکون فضا؟ جب سے بھیا کی شادی ہوئی ہے اپنا گھر بھی پرایا لگنے لگا ہے۔ یہ تو نیک شگن ہے لڑکی، بکو مت، بولو کیا کھاؤ پیو گے؟ چائے اور شامی کباب، بعد میں ڈنر کا بھی بتا دوں گا۔ ہائے آج تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کچھ زیادہ لمبا چوڑا مت بتانا۔ میرے لیے کچھ بناتے تم ہمیشہ ہی تھکن کا شکار ہو جاتی ہو۔ اس نے منہ پھلا لیا، بڑی مشکل سے اندلیب نے اسے منایا۔ چائے بنا کر پلائی، پھر اس کی پسند کے کھانے پکانے کچن میں گھس گئی۔ انصر اسے ہر لحاظ سے پسند تھا، مگر اس کی خوش خوراکی سے وہ سخت نالاں تھی۔ ادھر جب بھی آتا کچھ نہ کچھ تیار کرنے کی فرمائش کر دیتا، کبھی امی جان تو کبھی اسما کو ساتھ لگا کر وہ بڑی محنت سے سب تیار کرتی، اور یہ بھی سوچتی کہ اگر جو اسے نت نئے کھانے نوش فرمانے کی فضول عادت نہ ہوتی تو یہ وقت اچھی اچھی باتوں میں گزارا جا سکتا تھا۔ اس کی فرمائش پر چائنیز رائس، لبنانی کباب اور کڑاہی گوشت بناتے وہ بار بار پسینہ پونچھ رہی تھی۔ کیا میں ادھر آ سکتا ہوں؟ وہ کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں آ جاؤ۔ اسے وہاں موجود پا کر ساری کوفت جاتی رہی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر ساتھ ہی جتانا نہیں بھولا، اتنی گرمی ہے یہ نہیں کہا گیا جا کر اندر بیٹھو یا لان میں تازہ ہوا کھاؤ، فٹ گھسا لیا۔ بہت انتظار کرتی ہوں میں تمہارا، اور تم ہو کہ دو چار باتوں کے بعد مجھے کچن میں دھکیل دیتے ہو، خود امی جان سے باتیں بناتے رہتے ہو۔ سچ سچ کہو کام کرنا پسند نہیں ہے، یہ تو میں ہی ہوں جس نے تمہیں چند ڈشز سیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میری ماں نے مجھے گھریلو امور میں طاق کر رکھا ہے۔ اگر 2 روز بعد میں پھر حاضری دوں تو میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟
کدھر؟ جوش کے عالم میں خاصی بلند آواز میں پوچھ بیٹھی کہ ایسی آفر اور انصر کی جانب سے بالکل غیر متوقع مگر اس کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ ہمارے گھر؟ کیوں، خیریت؟ جوش پر اوس پڑ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اپنے ساتھ کسی خوبصورت جگہ پر لے جائے گا، کچھ شاپنگ اور ڈنر کروائے گا۔ ماموں کے گھر جانا تو اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مامانی کی جی حضوری، ان کی بیٹیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے باتیں بنانا کہ آخر وہ ہونے والی نندے تھی۔ ویسے اسے اپنے ماموں کی بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھی، یہی خواہش تھی کہ ان دونوں کی شادیاں اس کی رخصتی سے پہلے ہو جائیں۔ کیوں بھائی، اس میں سوال جواب والی کیا بات ہے؟ وہ تمہارے ماموں کا گھر بھی تو ہے۔ ہاں بالکل ہے، مگر تم نے اچانک جانے کو کہہ دیا، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ کبھی میری کوئی بات سوال جواب کیے بغیر بھی مان لیا کرو۔ اچھا بابا، نہیں پوچھتی۔ یہ میری شرٹ کی طرف دیکھ رہی ہو تم؟ ہاں دیکھ رہی ہوں، وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ وہی ہے جو میں پچھلے سال گرمیوں میں بھی استعمال کرتا رہا ہوں۔ ہاں یاد ہے، اچھا لگتا ہے تم پہ یہ کلر۔ ہاں سبھی یہ بات کہتے ہیں، مگر تب زیادہ اچھا لگے گا جو نئی شرٹ ہوگی۔ اچھا بابا، امی جب مجھے پیسے دیں گی تو سب سے پہلے تمہارا ہی گفٹ لوں گی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ ویسے میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ہرگز ادا نہیں کروں گا، کیونکہ مستقبل میں تم نے یہ سب سود کے ساتھ وصول کرنا ہے۔ وہ شرما کر مسکرا دی اور بولی، بڑے چلاک ہو تم۔ تو کیا تمہیں چلاک لڑکے پسند نہیں ہیں؟ میں نے یہ کب کہا؟ اچھا تو پسند ہیں، وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ اندلیب یوں کہلوا لینے پر بوکھلا سی گئی اور بولی، جاؤ جا کر امی کے پاس بیٹھو، الٹے سیدھے سوال کر کے چکرا دیتے ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا آج مجھے کیسی خوشی مل گئی ہے۔ جاؤ نا، وہ بس اوپری دل سے کہہ رہی تھی، ورنہ اس کا قریب بیٹھنا اور باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ یہ باتیں تو اس کے جانے کے بعد بھی کانوں میں رس گھولتی رہتی اور بہت دنوں تک اس کا موڈ خوشگوار رہتا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ رخصت ہوا۔ ناصرہ بیگم نے اس کے جانے کے بعد اندلیب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسما اس وقت کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی اور وہاب ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ اندلیب نے ماں کے چہرے پر کچھ سوچ کے آثار دیکھے تو بولی، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ ہاں میری بچی، بس تیری ہی فکر رہتی ہے مجھے۔ میری فکر نہ کیا کریں، اس نے مسکرا کر بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ کیسے نہ کروں، میں جانتی ہوں تمہیں انصر اچھا لگتا ہے، وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، مگر بیٹا نوکری کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اس کی۔ امی وہ بڑا لائق اور ذہین ہے، ایسے لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے موقع کی تلاش میں ہوں۔ تم دیکھتی رہ جاؤ گی، میں ترقی پر ترقی کرتا چلا جاؤں گا۔ ہاں وہ تو ہے، مگر 3 سالوں سے وہ اسی نوکری پر ہے، اور ایک بات اور بھی مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ آج کل اپنی خالہ کے گھر بھی بہت جانے لگا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے اس کی خالہ کی بیٹیاں زمانے بھر کی مکار ہیں، پھر ہیں بھی گوری اور قد آور۔ اچھا امی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ اندلیب کو بھی تشویش ہونے لگی۔ ارے ایسی باتیں چھپتی ہیں، خاندان برادری کی بات ہے، سمجھو اڑ کر ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ ہماری بھابھی نے سسرال کے ساتھ تو کبھی بنا کر ہی نہیں رکھی، اگر بیٹے کا ذرا سا رجحان بھی اس کے مائکے کی جانب ہوا تو وہ بھانجی گھر لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی۔ آپ تو مجھے ڈرائے دے رہی ہیں امی۔ ڈرا نہیں رہی میری بھولی بچی، وقت سے پہلے سمجھا رہی ہوں۔ اچھا میں کچھ سوچتی ہوں، ویسے وہ مجھے اپنے ہاں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ چلی جانا، یہ تو اچھا ہے، تم جتنا وہاں جاؤ گی اتنا ہی بہتری رہے گی، مگر امی مجھے وہاں جا کر ممانی کی چاپلوسی کرنے، ان کی بدتمیز بیٹیوں سے باتیں مٹھارنے میں بڑی کوفت ہوتی ہے۔ ایسو کو تو میں جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں، صرف انصر کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بس شادی ہو لینے دو، اس کے بعد سب کو ان کے ٹھکانے پر رکھنا، مگر ابھی انصر کو پانے کے لیے تمہیں میٹھا بننا پڑے گا۔ اور مجھے ہی دیکھ لو، تمہاری خاطر اپنی اس بھانجی کو جسے میں نے ساری عمر کسی قابل نہیں سمجھا، اب سر آنکھوں پر بٹھاتی ہوں۔ ایسا کرتے جو میرے دل پر بیتتی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ چلیے چھوڑیے، یہ بتائیے مجھے کل تک 2000 دے سکیں گی آپ؟ ہاں وہ تو میں دے دوں گی، مگر اچانک ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بس ایسے ہی شاپنگ کا موڈ بن رہا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ شاپنگ انصر کے لیے کرنا ہے، ورنہ ناصرہ بیگم انصر کی جانب سے مزید کھٹک جاتی۔ انہیں انصر پسند ضرور تھا، مگر اندلیب کی طرح وہ اس کی دیوانی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اندلیب اکثر انصر کو اس کی پسند کے مطابق شاپنگ کروا دیتی تھی، یہ بات تو ماں سے چھپاتی ہی تھی،
بلکہ وہ تو اکثر اپنی چیزیں جو پلے سے خریدتی ان کے بارے میں انصر کا نام لے کر اس لیے کہہ دیتی کہ اس کا قد ماں کی نظر میں بلند ہو۔ یوں ناصرہ بیگم یہی سمجھتی تھی کہ وہ اکثر اسے شاپنگ کرواتا رہتا ہے۔ امی جان، میں نے برتن دھو دیے ہیں، اسما اچانک کمرے کے دروازے میں آ کر بولی تو وہ چونک گئی۔ اس کی آمد اندلیب کو ناگوار گزری تو بولی، آپ تو یوں بتا رہی ہیں بھابھی جیسے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو، حالانکہ اتنی ڈشز مجھ اکیلی نہیں بنائی ہیں، آپ نے ایک برتن دھو ڈالے، کون سا کمال کر دیا۔ میں تو یہ پوچھنے آئی تھی امی سے کہ کوئی اور کام ہو تو بتا دیں، اسما ضبط سے کام لے کر کہہ رہی تھی۔ نہیں بی بی، بس جاؤ، ہم نے تم سے کیا کام کروانے ہیں۔ ناصرہ بیگم کا انداز بھی بگڑا ہوا تھا، وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس گھر میں آئے اسے 8 ماہ ہو رہے تھے۔ پہلے دن سے ہی اس نے ماں بیٹی کے رویوں کو بڑا عجیب اور بیزار کن پایا تھا۔ انہیں نئی نویلی دلہن کا کوئی چاؤ نہیں تھا، وہ صرف اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ اسما کو قدم قدم پر یہ احساس دلایا جائے کہ گھر کی اصل مالک وہ ہیں اور اسما کو ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اندلیب اس کی ہم عمر ہی تھی، اگر رویے میں لچک رکھتی تو دونوں اچھی دوست بن سکتی تھی، مگر اس نے آس پڑوس میں تو بہت دوست بنا رکھی تھی۔ اسما سے صرف ضرورت کے تحت ہی بات کیا کرتی تھی۔ ناصرہ بیگم کی نگاہ میں اس کے لیے سرد مہری اور بیزاری تھی۔ اسما بہت سادہ اور کچھ کم گوسی لڑکی تھی، ان کے رویوں نے اسے زیر کر لیا تھا۔ وہ خوف زدہ سی رہتی اور بلا ضرورت خود بھی ان سے بات کرنے میں کتراتی تھی۔ ہاں، وہاب کے رویوں میں اس کے لیے گرم جوشی تھی اور بے تکلفی تھی۔ ماں بہن کی لگائی بجائی کے باوجود وہ اس سے محبت کرتا تھا اور کبھی ان کی باتوں میں آ کر اس سے نہیں الجھا تھا، اس لیے وہ اس کی شکر گزار بھی تھی اور بہت قدر بھی کرتی تھی۔ اس نے اسما کو صرف بیوی ہی نہیں سمجھا، دوست بھی بنایا اور دلجوئی کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ اسما بھی اس کا ہر ممکن خیال رکھتی تھی۔ پچھلے چند ماہ سے جو اس کی کنڈیشن تھی، اس کی وجہ سے طبیعت گری گری رہتی، مگر اس نے وہاب کے کسی کام کو کبھی نہیں ٹالا تھا، اور اب جب چند دن پہلے وہاب نے یوں ہی باتوں باتوں میں بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تب سے وہ عجیب بے چارگی کے احساس سے دوچار تھی۔ کیا یہ اس کے بس کی بات تھی؟ امی، بہن اور اب یہ خود بھی اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ وہ وہاب سے یہ بات کہہ نہیں سکی، بس جیسے مان ٹوٹ گیا تھا، اور اس دن وہ صحیح معنوں میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ اگر بیٹی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ چند روز بعد الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا اور اس پر ابھی سے شدید گھبراہٹ سوار تھی۔ اب تو جی چاہتا تھا کہیں دور ویرانے میں نکل جائے جہاں آوازیں نہ ہوں اور تیر برسانے والی بے رحم نگاہیں بھی نہ ہوں، مگر زندگی کو زندگی کی طرح بسر کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ بھیا، میری فرینڈز کے ہاں تیسرا بھتیجا ہوا ہے، اتنی ڈھیر ساری مٹھائی، کیک اور چکن رول کھلائے اس نے ہم سب کو۔ اندلیب کسی دوست کے ہاں سے آئی تھی اور وہاب کو بتا رہی تھی۔ ہاں بھئی، قسمت والوں کے ہاں ہی بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ امی جی نے ٹھنڈی سانس کھینچی تھی۔ تو آپ کے آنگن میں کون سی لڑکیوں کی کتاریں لگ گئی ہیں؟ وہاب نے ہنس کر کہا تھا۔ آئے ہائے، اللہ نہ کرے، کیسی منحوس باتیں زبان سے نکالتے ہو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کیوں اس قدر جذباتی ہو جاتی ہیں؟ وہاب اب بھی ہنس رہا تھا۔ بس آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے بیٹا۔ ہاں بھیا، میں تو خود بڑی فکر مند ہوں۔ اندلیب نے بھی چہرے پر فکر و تردد کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ اسما خاموش بیٹھی تھی، بظاہر تو یوں لگتا تھا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، مگر یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ اس نے سب سنا تھا اور سنایا بھی تو اسے ہی جا رہا تھا۔ اچھا امی، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہاب تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسما بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے وہاب بول اٹھا۔ یاد ہے جناب کو، پرسوں ڈاکٹر فرح کے کلینک جانا ہے؟ جی یاد ہے۔ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی بھول گئی، اور اس خوف سے کہ وہ اپنی خواہش کو پھر سے نہ دہرانے لگے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہاب تیار ہو کر نکلا تو اندلیب کو بھی کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے پایا۔ اسے دیکھتے ہی بولی، بھیا مجھے ذرا مارکیٹ تک اتار دیجیے گا، کچھ ضروری شاپنگ کرنی ہے۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے ساتھ لے لیا۔ اس نے پوچھا نہیں کہ کیا شاپنگ کرنا ہے، اور اندلیب خود سے کیا بتاتی اور کیسے بتاتی۔ اسے انصر کے لیے شرٹ، کولون اور دوسری چیزیں لینی ہے۔ انصر کے لیے اس نے بہت دل سے شاپنگ کی، پھر بادل نخواستہ مامی کے لیے بھی لون کا ایک سوٹ لے لیا کہ فی الحال یہ ضروری تھا۔ دونوں بہنیں بھی بہت لالچی تھیں، مگر اس کے پاس اب مزید خریداری کی گنجائش نہیں تھی۔ پتہ نہیں کب انصر کو اچھی نوکری ملے گی اور کب وہ شادی کی بات کرے گا۔
جب بھی اس موضوع کی طرف آتی ہوں یہی کہتا ہے کہ مجھے شاندار مستقبل بنانا ہے، شادی ہو جائے تو پھر منزل کو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا جو پلان ہے مجھے اسے کسی قیمت پر ادھورا نہیں چھوڑنا۔ کہتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس دنیا میں دولت ہی سب سے اہم ہے، جس کے پاس یہ نہیں سمجھو کچھ بھی نہیں۔ سوچو میں گری وہ رات کے 8 بجے گھر لوٹی تھی، اسما کھانا پکا چکی تھی، امی کی کوئی ملنے والی آئی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس بیٹھی تھی اور یہ اچھا ہی تھا، اس نے چپکے سے سارا سامان اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ موبائل پر 2 مرتبہ انصر سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے آف کر رکھا تھا، پھر ماموں کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب انصر کی بہن اطرت تھی، اندلیب کو بہت محبت سے حال احوال دریافت کرنا پڑا۔ ہاں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ایسے بے وقت فون کیوں کیا ہے؟ بے وقت کیوں بھائی؟ دل ہی دل میں اسے بدمزاجی پر کوستے وہ ہنستے ہوئے وضاحت چاہ رہی تھی۔ بس ہم کچھ مصروف تھے۔ اچھا اگر تم نے کوئی خاص بات نہیں کرنا تو خدا حافظ۔ الو کی دم، ایک بار مجھے بھابھی بن کر اس گھر میں آ لینے دو، تمہارے تو دانت کھٹے کر دوں گی۔ اور وہ تمہاری چھٹکی بہن نصرت اتنی بڑی ہو گئی، ابھی تک ننھی بچی کی طرح بھائی سے لاڈ اٹھوائے جاتے ہیں، اس کا بھی دماغ درست کر دوں گی۔ انصر کو بھی خوب ہی الو بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، بیچارہ جو کماتا ہے ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے، اپنے لیے اتنا بھی نہیں بچا پاتا کہ ڈھنگ کے 2-4 کپڑے ہی بنا لے، اور ان مکار چال باز عورتوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے اس کا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل کر غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں تو غصہ کم نہیں ہوا، ہاں رات کو جب اسما اور وہاب یوں ہی لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنا بیٹھے اور بڑے اچھے موڈ میں امی جان کو خدا حافظ کہنے آئے، تب اس نے میں بھی جاؤں گی کا اعلان کر دیا۔ دونوں کی مسکراہٹ ایک دم سے بجھ گئی۔ اسما کی اتری صورت دل کو قرار سا دے گئی، اور بھائی نے کیوں چپ سادھ لی اس بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں، بس یہی کافی تھا کہ بھابھی کی خوشی مٹی میں ملا رہی تھی۔ میں بروسٹ کھاؤں گی، گاڑی میں بیٹھتے ہی بتا دیا تھا۔ مگر اندلیب کھانا تو ہم کھا کر نکلے ہیں، وہاب نے کچھ حیران ہو کر یاد دلایا تھا۔ پھر کیا ہوا، اور ہم نے کوئی ابھی واپس تھوڑی آ جانا ہے، 2-3 گھنٹے بعد کھا لوں گی۔ ویسے بھائی جان کیا تھا جو آپ امی جان کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ دیتے؟ ابھی گھر کے گیٹ سے باہر ہی آئے تھے کہ وہ پھر بول اٹھی۔ اصل میں ہم دونوں ہی جا رہے تھے، تم تو اچانک ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئی۔ چلو تم بیٹھو، میں امی کو بھی لے آتا ہوں۔ وہ واپس اندر چلا گیا۔ اسما خاموشی سے فرنٹ سے اٹھ کر بیگ پر آ بیٹھی کہ امی جان کی موجودگی میں آگے وہاب کے ساتھ وہی بیٹھا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد امی جان بھی آ گئی۔ اب گاڑی میں امی اور اسما کی باتیں تھی، دونوں کا مخاطب وہاب تھا اور وہ بھی ان کی باتوں کے چھوٹے موٹے جواب دے رہی تھی۔ فالتو تو صرف اسما تھی، جی چاہتا تھا وہاب سے کہے مجھے واپس چھوڑاؤ، کتنے شوق سے پروگرام بنایا تھا اور بہت دنوں کے بعد دونوں گھر سے نکلے تھے۔ یہ اندلیب تو ابھی شام کو ہی اتنی دیر شاپنگ کے بعد گھر لوٹی تھی، امی جان تو اس وقت تک سو جاتی تھی، مگر اس کے مقدر میں آج کی خوشی نہیں تھی، سو یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ خاموش اور بیزار سے ایک جانب دبکی بیٹھی تھی۔ شام کو حسنہ آئی تھی، نواسا ہوا ہے اس کے ہاں، وہی موضوع جو آج کل اسے سخت ہراساں کر دیتا تھا۔ ہاں بھیا، میں نے اپنی سہیلیوں سے کہہ دیا ہے، بھتیجا آنے پر 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر دوں گی۔ پھر یہی موضوع چلتا رہا اور اسما کی بیزاری، الجھن، خوف بڑھتا چلا گیا۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ گھر لوٹے تو اسما کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بڑا مزہ آیا بھائی، ایسے پروگرام تو بنتے رہنے چاہیے۔ ہاں بھائی، گھر سے ذرا باہر نکلو طبیعت فریش ہو جاتی ہے، مگر بہو بڑی خاموش ہے، مزاج بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یقیناً ہمارا جانا برا لگا ہے، مگر بھائی ہم کیوں نہ جائیں، بیٹا میرا اور گاڑی بھی میرے ہی بیٹے کی، یہ کل کی آ کر آج حق جمانے لگی ہیں۔ کیا بات ہے، تم بڑی خاموش ہو، کمرے میں آ کر وہاب نے پوچھا تھا۔ سر میں درد ہے، وہ جوتے کے سٹریپ کھولنے لگی۔ امی سچ کہتی ہیں، تمہیں ان سے اور اندلیب سے کوئی انسیت نہیں، سارا راستہ تم یوں کٹ کر ایک جانب خاموش بیٹھی رہی ہو جیسے ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں۔ اس کا جی چاہا اس سے پوچھے، آپ لوگوں کی گفتگو میں بھلا میں شریک ہو سکتی تھی؟ آپ کی ماں اور بہن تو مجھے یوں بیٹا بیٹا سناتی ہیں جیسے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے۔ مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی، خاموشی سے بندے اتارے، پھر چوڑیاں اتارنے لگی۔ ایک ہی نند ہے تمہاری، اگر زیادہ ہوتی تو پھر تم کیا کرتی؟ یقیناً شادی سے ہی انکار کر دیتی، اور میری ماں کتنی سیدھی سادی عورت ہے، شکر کرو کسی تیز بدمزاج ساتھ سے پالا نہیں پڑ گیا۔ یا اللہ، یہ شوہر بھی کس قسم کی مخلوق ہوا کرتے ہیں، پل میں ادھر پل میں ادھر، ماں بہنوں کی زیادتیاں منٹوں میں بھول جاتے ہیں،
پتہ ہے نا، بیوی سب کچھ سننے اور سہنے پر مجبور ہے۔ میں کل ہی امی کی طرف چلی جاؤں گی، آخر مجھے بھی تو سکون کی ضرورت ہے۔ محبت اور اپنائیت کے دو بول میں بھی سننا چاہتی ہوں۔ وہاب لیٹتے ہی سو گیا، مگر وہ دیر تک جاگتی رہی۔ صبح جب ناشتے کی میز پر اس نے امی کے ہاں جانے کی بات کی تو امی جان اور وہاب سے پہلے اندلیب نے کہہ دیا، آج آپ نہیں جا سکتی، مجھے ماموں کے ہاں جانا ہے۔ امی پیچھے اکیلی رہ جائیں گی، میرے خیال میں تو کسی طرح مناسب نہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسما چند روز بعد چلی جائے گی۔ وہاب نے مسئلہ منٹوں میں حل کر دیا اور اس نے سوچا یہ بات اندلیب سے کیوں نہیں کہی گئی کہ وہ بھی تو ماموں کے گھر کسی اور دن جا سکتی تھی، اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ وہاں کیوں جاتی ہے۔ آج کل اس کے لیے خود کو ٹینشن سے دور رکھنا ضروری تھا، مگر یہ بس کی بات نہیں تھی۔ وہاب کی جانب سے ذرا سی لاپرواہی اسے بہت ہی زود و رنج بنا دیتی تھی اور وہ گھنٹوں تکلیف دہ سوچوں میں گری رہتی تھی۔ اس نے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا، اب دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اٹھ کر کچن میں آ گئی اور ناشتے کی افراتفری سمیٹنے لگی۔ وہاب نے اس کے ابھی تک بگڑے موڈ اور اب ناشتہ نہ کرنے کو محسوس کیا تھا، اور بیوی کے لیے اس کی فکر مندی کو امی جان نے بھی اس کے چہرے سے پڑھ لیا تھا۔ بولی، ان دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، تم اسے ناشتے کے لیے مجبور نہ کرو، میں کہہ دوں گی 2-3 طرح کے جوس فریج میں رکھ لے، جو بھی اچھا لگے، جس کو طبیعت چاہے پیتی رہے، اور ابھی ماسی صفائی کے لیے آتی ہے تو اس سے قیمہ بھی منگواتی ہوں، میں خود مسالے ڈال کر بھونوں گی، ضرور کھا لے گی۔ پھر جب تک وہ آفس جانے کے لیے نہیں اٹھا وہ ساتھ ساتھ ہی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اندلیب سے بولی، دیکھا تم نے، ادائیں دکھا دکھا کر میرے اتنے عقل والے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے، کل سے نوابزادی موڈ بنائے بیٹھی ہے۔ دفعہ دور، چولہے میں جھونکوں میں ایسے موڈ کو، اور تم بھولی، زمانے بھر کی احمق، نادان، کچھ اسی سے سیکھ لو۔ ایک تو وہ لڑکا عنصر بڑا ہی تیز ہے، اور تم ہو کہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھولی بھالی ہو۔ اب تو گھر میں یہ عورت موجود ہے، اسی سے کچھ ہوشیاری چلاکی سیکھ لو۔ عنصر کے اتنا آگے پیچھے رہنے کی بجائے اسے اپنے گرد چکرانے دیا کرو۔ ابھی ان کے بھائی باوج نے کوئی اشارہ تک نہیں دیا تھا، مگر وہ اپنے طور پر عنصر کو داماد اور ملکیت سمجھنے لگی تھی۔ امی، یہ تو بیوی ہے، مگر مجھے تو ابھی جگہ بنانی ہے، اندلیب بسوری تھی۔ ارے بچی، فکر کیوں کرتی ہے؟ جب لڑکے کے دل پر تیرا راج ہے تو پھر فکریں بیکار ہیں۔ میں تو کہتی ہوں بیوی سے زیادہ اختیارات تو محبوبہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب مردوں کی عقل ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ واقعی ماں کہتی تو ٹھیک ہے۔ اندلیب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ عنصر نے کہا تھا میں خود لینے آؤں گا، مگر 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب فون کیا تو جواب ملا، مصروف ہوں، تم خود ہی آ جاؤ۔ پہلے کہہ دیتے، خواہ مخواہ میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ کیا بات ہے، بڑا احسان جتا رہی ہو۔ اگر میرے گھر آنا، میرے گھر والوں سے ملنا پسند نہیں تو مت آؤ۔ اس کی جانب سے ایسے روکھے جواب کی توقع کہاں تھی اندلیب کو۔ جھٹکا سا لگا۔ بولی، میں تو انتظار کی کوفت میں مبتلا ایسی بات کر رہی تھی، تم میری فیلنگز کو سمجھے بغیر کس قدر رکھائی سے بولے ہو، میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، چلو گھر پہنچو۔ جب میں گھر میں داخل ہوں مجھے سب سے پہلے تمہاری صورت دکھائی دینا چاہیے تاکہ کچھ تھکن اترے۔ اس جواب پر وہ خوشی سے پھول گئی اور ماں کو سلام کر کے باہر نکل آئی۔ اس نے صرف ممانی جان کا جوڑا بیگ میں ڈال لیا تھا، باقی عنصر کا سامان تو اسے تب ہی دینا تھا جب وہ ان کے ہاں آتا۔ ابھی تو وہ ممانی اور ان کی بیٹیوں کو یہ ہوا بھی نہیں لگانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ بڑی ہی جل ککڑیاں تھی، کچھ بھی چال چل کر بنا بنایا معاملہ بگاڑ سکتی تھی، اور اب عنصر سے جدائی کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ ماموں کے ہاں پہنچی، حسب معمول خاموشی اور کچھ نحوست کا راج تھا۔ ان کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، اس لیے کام کے لیے کوئی ماسی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ ممانی اور ان کی دونوں بیٹیاں بڑی پھوکھڑ اور بدسلیقہ تھی۔ گھر میں گرد اور بکھری اشیاء نے حشر مچا رکھا تھا۔ دونوں لڑکیاں خود بھی بکھرے بالوں، میلے کپڑوں کے ساتھ مزے سے گھوم پھر رہی تھی۔ کچن میں صبح ناشتے کے برتن دھونے والے رکھے تھے، اور انہیں دھونے کا ارادہ تینوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ اس کے پرجوش سلام کا جواب بڑا ہی حوصلہ شکن آیا تھا، مگر اسے کیا پرواہ، وہ ان کی خاطر تھوڑی آئی تھی۔ آج تم کیسے راستہ بھول پڑی؟ حسب عادت اطرت کا لہجہ طنزیہ اور چبھتا ہوا تھا۔ جی چاہا وہ بھی اسی انداز میں جواب دے، مگر فی الحال پوزیشن نازک تھی۔ مسکرا کر بولی، تم لوگوں سے ملنے کو جی چاہا، چلی آئی، اور ممانی یہ آپ کے لیے ہے۔ شولڈر بیگ سے لفافہ نکال کر ان کی جانب بڑھایا۔ ممانی نے بنا مسکراہٹ کے لفافہ تھام لیا اور کھول کر دیکھنے کے بعد بولی،
رنگ بڑے ہی پھیکے لیے ہیں تم نے، تمہاری ماں مجھ سے 7 سال بڑی ہے، ایسے رنگ تو وہ بھی نہیں پہنتی۔ لڑکیاں بھی منہ بنائے ایسے ہی تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ اس نے اس گھڑی کو کوسا جب ممانی کے لیے کچھ خریدنے کا سوچا تھا۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے ڈالتی ہوں، انہیں زیادہ لفٹ نہ ہی کرواؤں تو ہی اچھا ہے۔ اتنا مہنگا والا لون کا سوٹ اور پسند ہی نہیں آیا۔ پسند تو آیا ہوگا، تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتی ہیں، بھلا یہ خود اتنی مہنگی لون خریدنے کا سوچ بھی سکتی ہیں۔ بس یہ ادھر ادھر ہوں گی تو یہ سوٹ اٹھا کر دوبارہ بیگ میں ڈال لوں گی، یہ تو انہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ میں سوٹ واپس لے گئی ہوں۔ ڈھونڈتی پیٹتی رہ جائیں گی۔ کیا سوچنے لگی؟ تم بھلا اتنی دیر خاموش کہاں بیٹھ سکتی ہو؟ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ نصرت حد سے زیادہ مکار لومڑی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور بولی، ماموں جان کس وقت آتے ہیں؟ وہ تو کبیر والا گئے ہوئے ہیں، 2 روز تک آئیں گے، اطرت نے بتایا۔ اوہ، اسی لیے انصر نے مجھے بلوا لیا، ماموں کی موجودگی میں کہاں بلواتا؟ حالانکہ ماموں بیچارے ممانی کے عذاب سہ سہ کر بڑے ہی بیبے اور بے ضرر ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی باپ کا احترام اپنی جگہ ہوتا ہے۔ انصر ان کی کافی عزت بھی تو کرتا ہے۔ کیا بات ہے، تم بار بار کن سوچوں میں ڈوب جاتی ہو؟ انہوں نے پھر ٹوکا اور اسے خواہ مسکرانا پڑا۔ کسی نے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ لڑکیاں سٹار پلس پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ممانی بھی شوقین تھی اور خود وہ ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتی تھی، اسے میوزک کے پروگرام اچھے لگتے تھے۔ اندلیب، ایک کام تو کرو، ان کے تو سارا دن ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، یہ چینل ایک کے بعد ایک ڈرامہ دکھاتا رہتا ہے، یہ دیکھتی چلی جاتی ہیں۔ تم ذرا کچن تو سمیٹ دو، پھر میں اٹھ کر ہانڈی چڑھا لوں گی۔ کس قدر بے پرواہی سے فرمایا جا رہا تھا، جیسے وہ یہاں کام کرنے ہی تو آئی ہے۔ اتنے اچھے کپڑے اور دل لگا کر کیا گیا میک اپ سب برباد ہو جائے گا اتنی گرمی میں جا کر۔ اور پھر میں برتن دھوں ہی کیوں؟ کچن میں کیوں صاف کروں؟ مگر مجھے یہ سب کرنا ہے صرف اور صرف انصر کے لیے۔ دل ہی دل میں ہزار صلواتیں ان ماں بیٹیوں کو سناتی وہ کچن میں چلی گئی اور کچن کی حالت دیکھ کر تو چکرا گئی۔ پکا فیصلہ کر لیا کہ شادی کے بعد انصر کو لے کر الگ ہو جائے گی، اس گندے ماحول میں ہرگز نہیں رہے گی۔ کمرے سے ماں بیٹیوں کے باتوں اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، اسے یقین تھا وہ اسی پر ہنس رہی ہوں گی۔ مفت کی ملازمہ جو مل گئی ہوں نا میں، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک بار انصر کی بن جاؤں، سارے کسبل نکال دوں گی ان ماں بیٹیوں کے۔ گھنٹے بھر بعد وہ کچن کے کام سے فارغ ہوئی تھی۔ گرمی نے حال خراب کر دیا تھا، میک اپ تو برباد ہو ہی چکا تھا، اب منہ دھو لینا ہی بہتر تھا۔ وہ واش روم میں گھس گئی اور جب تولیے سے منہ پونچھ کر باہر نکلی تو انصر آ چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا، کیا تھا جو چند منٹ پہلے آ کر مجھے ملازماؤں کی طرح کچن کی صفائی میں جتے دیکھ لیتا۔ آج تو بڑے لوگ آئے ہیں۔ اسے دیکھ کر وہ بولا تو نصرت کو اچھا نہیں لگا۔ لو بھلا، اسے بڑے لوگ کس حساب میں کہہ رہے ہو بھائی؟ ایسا کون سا کارنامہ کر لیا ہے اس نے؟ تم سمجھی نہیں، بھائی تو طنز کر رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا نا اس نے۔ اطرت نے بہن کو جیسے سمجھایا تھا، دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ انصر نے بہنوں کو ٹوکا تھا، مگر اندلیب کی کیا تسلی ہوتی، انصر کے لبوں پر بھی تو مسکراہٹ تھی۔ بڑا میک اپ شیک اپ کر کے آئی تھی بیچاری، امی نے کچن میں بھیج دیا، اب دیکھ لو کیسے اصل صورت نکل آئی ہے۔ نصرت تو حد سے زیادہ کمینی تھی اور غصہ اسے انصر پر بھی آ رہا تھا، گھر بلا کر بے عزتی کروا رہا تھا۔ گرمی کے موسم میں تھکا ہارا گھر آ رہا ہوں، ایک گلاس پانی ہی پلوا دو کوئی اللہ کا بندہ۔ اندلیب، تم کھڑی ہو، لے آؤ۔ اطرت کے کہنے پر وہ جھٹ بیٹھ گئی اور بولی، میں تو مہمان ہوں، مگر آپ لوگ تو خود مہمان بن کر بیٹھ گئی ہیں۔ ہائے توبہ، ماموں کے گھر آ کر ذرا سا کام کیا کر لیا، موڈ ہی خراب ہو گیا۔ ہاں بھئی لڑکی، ماموں کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، انصر نے اسے آنکھ مار کر معنی خیز انداز میں کہا، اور اس کا غصہ اس انداز پر ہوا ہو گیا۔ وہ اس کے لیے پانی لانے اٹھ کھڑی ہوئی، فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ پیچھے چلا آیا اور دھیرے سے بولا، پانی تو بہانا تھا، میں تو اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ چھوڑو، جب سے آئی ہوں کام کر کے حشر ہو گیا ہے میرا، اب خاک اچھی لگ رہی ہوگی۔ اس کی تعریف سے دل ہی دل میں خوش ہوتی وہ بظاہر بے یقینی سے بولی تھی، نہیں اندلیب، تم اب بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، میری آنکھوں سے دیکھو، اس دنیا میں تم سا خوبصورت چہرہ مجھے تو کوئی دوسرا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ چلو ہٹو، اب بناؤ نہیں۔ اتنی تعریف پر ساری کوفت ہوا ہو گئی تھی۔ یہ بتاؤ میرے لیے کچھ لائی ہو؟ بھائی تمہاری چوائس بڑی ہی لاجواب ہے، جب بھی تمہارا دیا کوئی گفٹ استعمال کیا لوگ اسے تعریف ہی سمیٹی۔
بہت کچھ لے رکھا ہے تمہارے لیے، مگر یہاں تھوڑی لا سکتی تھی۔ او ہاں بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ چلو شام کو تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، پھر دیکھوں گا اور خوب داد دوں گا۔ چلو کوئی تو داد دینے والا ہو۔ ممانی کے لیے اتنا مہنگا سوٹ لے کر آئی تھی، دیکھتے ہی ناپسند کر دیا۔ اتنا دل برا ہوا کہ بتا نہیں سکتی۔ اچھا، امی کے لیے بھی سوٹ لائی تھی؟ ویری گڈ، بڑی ذہین لڑکی ہو۔ دل میں جگہ بنانے کے یہی تو گر ہوا کرتے ہیں۔ ویسے اگر تم نصرت اور اطرت کے لیے بھی کچھ لے آتی، وہ دونوں بھی خوش ہو جاتی۔ انصر کی بات پر جی چاہا ایسا جواب دے کہ موصوف کی طبیعت صاف ہو جائے، مگر ہائے رے مجبوری، پوزیشن نازک تھی۔ ممانی بیٹے کو آوازیں دے رہی تھی، وہ مزید کچھ کہے، تیز قدموں کے ساتھ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری بری قسمت کے دل میں تمہارا خیال جاگا، تم تو ماں بہنوں کی محبت میں گوڈے گوڈے غرق ہو مسٹر انصر۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے وہیں کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، اور جب اس نے ممانی کو چادر اوڑے انصر کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار دیکھا تو چونکی۔ آپ کہاں چل دی ممانی؟ بھائی 100 ضروری کام ہوتے ہیں۔ وہ اس کے پوچھنے پر بڑی ناگواری سے گویا ہوئی تھی۔ انصر نے اسے دیکھ کر بے بسی سے شانے اچکائے، پھر ماں کے پیچھے باہر نکل گیا۔ دل میں آگ سی لگ گئی۔ وہ جھٹ ممانی کے کمرے میں گھس گئی، الماری کھولی، سوٹ والا لفافہ سامنے ہی رکھا تھا، جھپٹ کر اٹھایا اور لا کر واپس اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ اندلیب ادھر آؤ، دیکھو کتنی پیاری ننھی منی فراکیں دکھا رہے ہیں۔ تم بھی اب اپنے گھر آنے والے مہمان کی تیاریوں میں لگی ہو۔ نصرت ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے کہہ رہی تھی، ہمارے ہاں منا آئے گا، اس کے لیے فراکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، پتہ چل گیا بیٹا ہے؟ دونوں دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ ہمیں پورا یقین ہے بیٹا ہی ہوگا، وہ اتنا کہہ کر اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ جا رہی ہو اندلیب؟ انداز روکنے والا نہیں، صرف پوچھنے والا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا اور تپتی دوپہر میں گھر سے نکل آئی۔ جب گھر پہنچی، اسما شام کی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی کھانا لانے کو کہا۔ تم کھا کر نہیں آئی؟ اسما کی طبیعت آج اچھی نہیں تھی، مشکل سے کام ختم کیا تھا، اب پھر سے اس کے لیے روٹی ڈالنا اسے مشکل لگا تھا۔ ہاں، نہیں کھا کر آئی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، میرے لیے تو ذرا سا کام کرنا بھی آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ امی، وہ چلانے لگی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہاب گھر پر ہے۔ امی باہر نکلی تو اس نے اسما کے روٹی نہ ڈالنے کی شکایت چیخ چیخ کر کی۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے وہاب آ گیا اور بولا، اسما کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اس نے ایسا کہہ دیا ہے۔ بھائی گھر میں ہوگا، اسے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ پینترا بدل کر بولی، تو بھابھی نے بتایا کیوں نہیں کہ طبیعت خراب ہے؟ میرے کھانا مانگنے پر یوں برسی ہیں جیسے انہیں میرا اس گھر میں رہنا ہی پسند نہیں۔ چلو اپنے کمرے میں چلو بیٹی، تمہارے لیے 2 روٹیاں ڈالنا مجھ پر بھاری نہیں ہے، ابھی ڈال دیتی ہوں۔ امی بیچاری سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب اسما کی طبیعت جتنی بھی خراب ہوتی، امی سے کام تو نہیں کروا سکتی تھی، اسے روٹی پکانا پڑی۔ فضول کے ہنگامے سے گھبرا کر وہاب اپنے کمرے میں جا کر ٹی وی دیکھنے لگا، اور وہ جسے ان دنوں سکون کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، دیر تک امی جی کی بڑبڑاہٹ سنتی اور اپنے اعصاب کے تناؤ سے ڈرتی رہی۔ اگلے روز اسما کو اپنی امی کی طرف جانا تھا۔ اس نے ادھر ہی اپنی امی کی فیملی ڈاکٹر سے کارڈ بنوا رکھا تھا۔ بچے کی پیدائش بھی مائکے میں ہی ہونا تھی۔ صبح سے ہی اندلیب نے ایک بار پھر منا منا کی رٹ لگا رکھی تھی۔ میں تو کہہ آئی ہوں ندرت اطرت سے، میرے گھر میں صرف بھتیجا آ سکتا ہے، لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لو دیکھو ذرا کتنی بھولی ہے، بھائی کی محبت ہے نا، لوگوں سے لڑائی مول لے رہی ہے۔ امی جی ہنس کر وہاب سے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا، مگر اسما خاموش تھی۔ وہاب نے اسے امی کے ہاں چھوڑ دیا۔ اب 2 روز بعد ہی لینے آنا، اس نے کہہ دیا تھا۔ جب بھی اپنی امی کی طرف آتی ہو، واپس آنے کو تمہارا دل ہی نہیں چاہتا۔ میں کچھ دن ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا وہاں تمہیں ریسٹ نہیں ملتا؟ پتہ ہے اپنا گھر چاہے کچا جھونپڑی بھی کیوں نہ ہو، آرام دیتا ہے، مگر تم نے ابھی تک اس کو اپنا گھر تسلیم ہی نہیں کیا۔ کبھی کبھی وہاب پتہ نہیں کیوں اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر بول جاتا تھا۔ وہاب نے اندر آ کر اسما کی امی کو سلام کیا۔ وہ چائے کے لیے روکتی رہی، مگر اسے ابھی آفس بھی پہنچنا تھا۔ وہاب کے جاتے ہی وہ امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیسا قانون ہے قدرت کا، دنیا میں جو ہستی سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے، لڑکی کو اسی سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ پتہ ہے امی، میں تو یہاں آنے کے دن گنتی ہوں۔ میرا جسم تو وہاں ہوتا ہے، مگر دل و دماغ میں یہاں کی تصویریں چلتی رہتی ہیں۔ بری بات بیٹا، وہ تمہارا گھر ہے، تم وہاں دل لگانے کی کوشش کرو۔ وہ میرا نہیں، میری ساس اور نند کا گھر ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔
ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فضول کی سوچیں خود پر طاری مت کرو۔ کیا بتاؤں امی، وہ دونوں تو بس اب یہاں آئی ہو تو خوش رہو، کچھ دیر کے لیے ساری کوفت جھٹک دو۔ اور ماں کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے ڈاکٹر شہناز کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ اس کی بھی گھبراہٹ سوار تھی۔ وہ کیا بتائے گی؟ اگر انہوں نے کہہ دیا بیٹی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بری بات ہے بیٹا، پہلے سے فکریں سر پر سوار نہیں کر لیتے۔ امی کو پتہ چلا تو پھر سمجھانے لگی، مگر وہ کیا کرتی، ساس اور اندلیب کی باتیں اس کے اعصاب پر سوار رہا کرتی تھی۔ ان چند ماہ میں اس کا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ وہاب اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب تھا کہ محبت جتاتا تھا، مگر کبھی کبھی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر بالکل ہی بدل جایا کرتا تھا اور بھری دنیا میں تنہا ہونے کا احساس اس کی جان نکالنے لگتا تھا۔ وہ اکثر ماں سے کہتی، آپ نے میری شادی کرنے میں بہت جلدی کی امی۔ اس کی والدہ سمجھدار خاتون تھی، وہ سمجھاتی اور صبر اور ضبط کی تلقین کے ساتھ یہ بھی کہتی تھی، کسی بھی معاملے کو سر پر سوار مت کرو اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کرو بیٹا، عورت سب کو چلتی پھرتی کام کرتی ہی اچھی لگتی ہے۔ میں کیا کروں امی، سب سمجھتی ہوں مگر پھر بھی بہت جلد دباؤ میں آ جاتی ہوں، بس میں پیدائشی بزدل ہوں۔ اور ماں ہنس پڑتی۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد جو رپورٹ دی تھی وہ تسلی بخش نہیں تھی۔ بچے کی پوزیشن کے بارے میں بتایا گیا تھا، درست نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ابھی ڈیلیوری میں بہت دیر ہے۔ اکثر کیسز میں وقت آنے پر یہ مسئلہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ پوزیشن درست نہ ہونے کی وجہ سے جنس کے بارے میں بھی ڈاکٹر کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اب جب یہ بات میں ان لوگوں کو بتاؤں گی تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، یہی کہیں گے کہ ضرور لڑکی ہے جو میں چھپا رہی ہوں۔ وہ اس بات پر الجھ رہی تھی۔ اسما بیٹا، ہوش کی دوا لو، اپنی حالت تو دیکھو، ذرا ذرا سی بات کو سر پر سوار کر لینا تمہارے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مگر اسما نے ٹھیک سوچا تھا، اس کی ساس اور اندلیب نے سنتے ہی کہہ دیا تھا، ضرور لڑکی ہے، جب ہی تو بھابھی چھپا رہی ہیں، اور ساتھ ہی دونوں نے موڈ آف کر لیے تھے۔ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاب نے جب یہ کہا تو وہ ٹوٹ سی گئی، منہ سے کچھ نہیں کہا، اٹھی اور رپورٹ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اوہو، ایک تو تم ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتی ہو۔ بھائی اگر یہ رپورٹ ہے تب بھی ان کا دل رکھنے کے لیے تم کہہ سکتی تھی کہ ڈاکٹر کے ہاں گئی ہی نہیں۔ دیکھو تو دونوں کس طرح بدھ سی گئی ہیں۔ اندلیب بیچاری کی تو بہت ہی بری حالت ہے۔ جی تو چاہا اسے بہت کچھ کہہ ڈالے، مگر دل کی ہر بات پر عمل کرنے کے دن اب گزر چکے تھے۔ اسے خاموشی اور ضبط سے کام لینا تھا کہ پھر اگر اس کی کسی بات پر وہاب خفا ہو کر بولنا چھوڑ دیتا تب بھی مصیبت اس کی جان پر آنا تھی۔ اندلیب نے دل ٹوٹنے، اداس ہونے کا ناٹک بھائی کے سامنے کئی روز تک کیا، اور بھائی نے اسے بہلانے کو آئس کریم کھلائی، شاپنگ کروائی، اور جہاں اس نے کہا وہاں اسے گھمانے لے گیا۔ 3-4 روز کے بعد جا کر کہیں وہ اس صدمے کو بھلا سکی، اور بھولنے کی وجہ انصر کی ذات تھی۔ وہ اچانک ایک شام کو جب اندلیب خاصے خراب حلیے میں بیٹھی چائے اور سموسوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، چلا آیا تھا۔ تم بڑے دنوں کے بعد شکل دکھائی ہے۔ وہ پذیرائی کو بڑھتی کچھ سوچ کر رک گئی تھی۔ اگر میں نہیں آیا تو تم نے کون سا چکر لگا لیا؟ میں نے تو بھائی توبہ کر لی ہے، آئندہ تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، اور اس روز تم سب نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اسے تو میں کبھی بھلا ہی نہیں سکتی۔ ارے اتنے نازک جذبات ہیں آپ کے۔ وہ ذرا سا بھی اس کی خفگی کو خاطر میں لائے بغیر ہنسا تھا۔ ہاں، نازک جذبات ہیں میرے، اور میں اس قسم کی فضول باتوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوڑو یار، وہ میری بہنیں تو نری جاہل ہیں، میں تو خود گھر کے ماحول سے فرار چاہتا ہوں۔ تمہاری باتیں، تمہارا ہر انداز مجھے سکون بخشتا ہے، بس اسی لیے دوڑا چلا آتا ہوں۔ سچ کہتے ہو؟ انصر کی اس بات نے اس کی ساری خفگی بھلا دی تھی۔ 100% سچ کہتا ہوں۔ ہاں، میں خود بھی سوچا کرتی تھی، کہاں انصر اور کہاں وہ دونوں لڑکیاں۔ یہ ٹھیک ہے، سگی بہنیں ہیں، مگر عادات میں اتنا فرق ہو تو ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم نے جاب کیوں چھوڑ دی؟ انصر نے ایک دم سے موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ بس اب میں کوئی اچھی سی جاب کرنا چاہتی ہوں۔ بس پھر کر چکی، بیوقوف لڑکی، تم اپنی اکیڈمی کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ بہت پیسہ ہے اس میں، اور پاؤں جمانے کو بھی خاصے مواقع ہیں۔ سارا غصہ وہاں ٹیچرز پر اتار کر آیا کرو گی تو میری بھی بڑی بچت ہو جائے گی۔ جھگڑالو ہوں میں، وہ خفگی سے بولی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اب یہ بھی تم اس کا مظاہرہ بھی کر چکی ہو۔ میں حق پر تھی، سچ کہتی ہوں،
اس روز تمہارے ہاں آ کر جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا، اس کے بعد میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ارے خبردار، اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی بات سوچی، میں بلا دریغ تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہائے، اتنے خطرناک ہو تم۔ اب کہ وہ اس کی محبت پر اترا کر بولی تھی، اگر تم دور جانے کی بات کرو گی تو خطرناک بھی ہو جاؤں گا۔ اچھا، وہ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، یاد آیا، میں اکیڈمی کی بات کر رہا تھا۔ تم میری اس بات پر غور ضرور کرنا۔ شروع کرو، آئندہ میں آؤں تو اس پر کام شروع ہو چکا ہونا چاہیے۔ ارے بابا، اتنی جلدی بھی کیا ہے نا جلدی، دونوں کمائیں گے تو جلد ہی اپنا گھر بنا لیں گے۔ واقعی یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں۔ انصر کی آمدنی تو بس کچھ خاص نہیں تھی، اسے یہ مشورہ خاصا معقول لگنے لگا تھا۔ ہاں، تم نے کہا تھا میرے لیے بھی کوئی گفٹ وغیرہ لائی ہو؟ انصر نے یوں کہا جیسے ابھی ابھی یہ بات یاد آ گئی ہو۔ وہ ایک جوش سے اٹھی اور ابھی لائی کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انصر کے جانے کے بعد اس نے اکیڈمی کھولنے کی ضد سی پکڑ لی۔ ماں اور بھائی اس حق میں نہیں تھے۔ وہاب کہتا تھا یہ ایک محنت طلب کام ہے، تم سے نہیں ہو سکے گا، اور ماں کا خیال تھا ہر کوئی میڈم کہہ کر بلائے گا، خواہ مخواہ زیادہ عمر کی لگنے لگو گی، اکیلی جان ہو سو بکھیڑے ہوں گے، کہاں تم سنبھالو گی؟ میری کچھ سہیلیاں ہیں، انہیں ساتھ لگاؤں گی، باہر کے کاموں کے لیے انصر کہہ رہا تھا میں بھی ہاتھ بٹا دوں گا۔ اچھا، تو یہ پٹی اس مکار لڑکے کی پڑھائی ہوئی ہے؟ ہائے اندلیب، میں تیرے لیے کیسے اونچے اونچے خواب دیکھتی ہوں، مگر تیرے حساب پر وہ منحوس اور اس کا 2.5 مرلے کا گھر سوار ہے، جہاں اس کی ڈائن ماں اور چڑیلوں کو مات دینے والی بہنیں دندناتی پھرتی ہیں، تجھ کو کچا چبا جائیں گی۔ ہوش کے ناخن لے میری بھولی بالی بچی، کیوں خود کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اوہو امی جی، آپ کو تو پتہ نہیں انصر سے کیا بیر ہے، اس کی ہر بات جھوٹی لگتی ہے، حالانکہ وہ بیچارہ میرے ساتھ بہت ہی مخلص ہے۔ اچھا، تو نے کیا اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ امی چڑھ کر بولی، پہلے تیری پسند جان کر میں بھی چپ تھی اور اسے بیٹا بیٹا کہتے میری زبان چھوٹتی تھی، مگر جوں میں نے غور کیا ہے اس نتیجے پر پہنچی ہوں، وہ گھر تیرے لائق ہرگز نہیں، اور وہ جو رشتے کروانے والی بوا ہے اس نے مجھے بتایا ہے ایک بڑے زمیندار کو پڑھی لکھی بیوی کی آرزو ہے، دولت کی ریل پیل ہے اس کے گھر میں، خود بھی پڑھا لکھا اور خوبصورت ہے، بیوی بھی ایسے ہی لانا چاہتا ہے۔ مجھے کسی زمیندار سے شادی نہیں کرنی۔ پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے آپ کو انصر اتنا برا کیوں لگنے لگا ہے؟ اچھا یہ بتا کتنی آمدن ہے انصر کی؟ کہہ تو رہی ہوں میں بھی اکیڈمی چلاؤں گی۔ ہاں، تو اکیڈمی چلائے گی، اپنی ہڈیاں سلگائے گی اور وہ سب مزے سے اڑائیں گے، عیش کریں گے تیری محنت کی کمائی پر۔ ایویں خواہ مخواہ، شادی کے بعد ہم نے سب کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے۔ ہائے، منحوس کیا کیا پٹیاں پڑھا گیا ہے میری بھولی لڑکی کو۔ اندلیب، تو اس کی ماں کو نہیں جانتی، کبھی اپنے بیٹے کو تیرے لیے نہیں چھوڑے گی، بس اب میں تیرا انصر سے ملنا ہی بند کرتی ہوں۔ امی، خواہ مخواہ ایموشنل ہونے اور میری خوشیوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب بچی نہیں ہوں، اور وہ دور نہیں رہا جب لڑکی کو بے زبان گائے بھینس کی طرح جہاں چاہتے تھے ہانک دیتے تھے۔ توبہ توبہ، بدتمیز بے ہدایت لڑکی، آہستہ بول۔ ارے اگر اس نے سن لیا تو کتنا خوش ہوگی، وہ تو چاہتی یہی ہے ہم ماں بیٹی میں پھوٹ پڑ جائے اور وہ چڑیل سارے گھر پر راج کرے۔ ماں کی بات اندلیب کے بھی دل کو لگی اور وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے امی، آپ نے تو ماموں کی طرف جانا بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے، کبھی لگا لیا کریں ان کے گھر کا بھی چکر۔ کچھ دیر بعد وہ پھر مخاطب ہوئی۔ ناصرہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا اور بولی، ابھی تک تیری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، کیا تو نہیں جانتی ان کے گھر جانے پر کیا سلوک ہوتا ہے میرے ساتھ؟ بھابھی بیگم سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور ان کی لڑکیاں تو ہیں ہی آفتیں، نہ تمیز نہ سلیقہ، اور خود کو سمجھتی پتہ نہیں کیا ہے۔ بس امی، ایک بار مجھے اس گھر میں جانے دو، سب کو اوقات یاد دلا دوں گی۔ بے شرم بے حیا، ماں کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو، فلم اور ڈراموں نے بالکل ہی تجھے بے شرم بنا دیا ہے۔ ارے آپ تو میری سہیلی ہیں امی، آپ سے نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی؟ اس نے لاڈ میں باہیں ماں کے گلے میں ڈال دی اور امی بھی مسکرانے لگی۔ اندلیب سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہیں پھر یہ لگنے لگا تھا کہ انصر ان کی بیٹی کے لیے بہترین ہے، وہ بہت ہی خوبیوں والا ہیرا لڑکا ہے۔ انصر نے اکیڈمی کے سلسلے میں اندلیب کے ساتھ مل کر خاصی بھاگ دوڑ کی، پیسہ تو سارا ناصرہ بیگم نے ہی دیا، فرنیچر، رنگ و روغن اور دوسری ضروریات پوری کرنے پر ان کی اچھی خاصی رقم ہو گئی، مگر وہ خوش تھی کہ بیٹی کا مستقبل بن رہا تھا۔ آج کل اچھے رشتے ملتے ہی کہاں ہیں،
انصر اپنا کام سمجھ کر ہر مسئلے کو سلجھاتا رہا۔ وہ دل و جان سے اندلیب کو چاہتا ہے، اب اگر اس کی ماں اور بہنیں نہیں بھی چاہتی تو بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یوں بھی شادی ہو جانے کے بعد کسے ماں اور بہنوں کی پڑی رہتی ہے، پھر سب سے اہم اپنا گھر ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر انصر کے لیے سوچنے لگی تھی۔ اور تب تو خوشی کی انتہا نہیں رہی جب بھائی جان اور بھابھی خود اندلیب کو انصر کے لیے مانگنے چلے آئے۔ ان کا تو خیال تھا بھابھی کبھی نہیں مانیں گی، اگر انہیں یہاں رشتہ لے کر آنا پڑا بڑے ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ تشریف لائیں گی، مگر وہ تو بہت خوشی اور چاہت سے اندلیب کو مانگ رہی تھی۔ ناصرہ بیگم کو اور کیا چاہیے تھا، مگر پھر بھی رسمی طور پر تھوڑا وقت مانگا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور وہ اگلے ہفتے جواب لینے کے لیے آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے تو گمان بھی نہیں تھا بھابھی اتنی چاہت سے رشتہ ڈالیں گی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ مغرور سی ہو کر وہاب اور اسما سے کہہ رہی تھی، ہماری اندلیب میں کمی کس بات کی ہے؟ ہمارے خاندان کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اب تو اچھا خاصا کما رہی ہے، مستقبل بھی روشن ہے، ممانی کو اپنے نکمے بیٹے کے لیے اور کیا چاہیے؟ وہاب نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ آئے ہائے، نکما کیوں ہونے لگا؟ خدا نخواستہ، اچھا خاصا کما رہا ہے، پھر بہت ملنسار اور ہوشیار بھی ہے۔ جی ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی باتونی اور چرب زبان ہے، ایسے لوگوں سے عورتیں بڑی متاثر ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، 1-2 سال سے زیادہ کہیں ٹک کر ملازمت کی ہے اس نے؟ اور پھر کوئی ایسی خاص قابلیت بھی تو نہیں کہ ہم اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ اچھی امید رکھیں۔ ناصرہ بیگم کچھ کہنے لگی تھی کہ نگاہ برے برے منہ بناتی بھائی کی باتوں پر خفا کھڑی اندلیب پر جا پڑی۔ کچھ دیر کے لیے خاموش سی ہو گئی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آج کل اچھے رشتے ملتے ہی کہاں ہیں، اتنی گھنوں والی لڑکیاں شادی کی آس میں عمر گزار دیتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اختلاف تو صرف یہ ہے کہ آپ انصر کو بہترین خیال کر رہی ہیں، جبکہ میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھا رشتہ نہیں ہے کہ ہم سوچ بچار بھی نہ کریں اور ہاں کر دیں۔ آئے تو میں کب ہاں کرنے جا رہی ہوں؟ بھائی اور بھابھی سے تمہارے سامنے وقت مانگا ہے میں نے۔ جی ہاں، مگر آپ جس طرح ان پر نچھاور ہو رہی تھی، بات بے بات پر مسکرائے جا رہی تھی، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو یہی سوچ لے کر گئے ہوں گے کہ ہم پھولے نہیں سما رہے اور ان کے فرزند ارجمند سے بہتر رشتہ ہماری لڑکی کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ امی، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب سونے کے لیے اٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی نیند کا ٹائم نکل جائے پھر ساری رات آپ کو نیند نہیں آتی۔ اندلیب کا انداز کچھ اکتایا ہوا تھا، مگر وہاب نے محسوس نہیں کیا، یوں بھی وہ اس کی انصر کے لیے دلچسپی سے یکسر لا علم تھا۔ شادی کے بعد بھائی کتنا بدل جاتے ہیں، انہیں میری خوشیوں کا ذرا بر بھی احساس نہیں۔ کمرے میں آ کر اندلیب نے ماں سے کہا، اسے کیا پتا کہ اس رشتے میں تیری مرضی شامل ہے؟ ناصرہ بیگم کو ان کی بات بیکار لگی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہو، مفت کی ملازمہ ملی ہوئی ہے بھائی بھابھی کو، اور پھر شادی پر ہونے والا خرچ، بس بھائی اسی کو سوچ کر ہول رہے ہیں اور انصر جیسے ہیرے میں برائیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا بس ایسا بھی ہیرا نہیں ہے اب۔ ہاں بس آ گئی نا آپ بھی ان کی باتوں میں۔ وہاب بھائی ہمیشہ ہی آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رہے ہیں۔ بیکار کی باتیں مت کرو اندلیب، وہاب نے ذرا سا سچ کیا بول دیا تو آپے سے باہر ہونے لگی، جبکہ حقیقت تو وہی ہے جو اس نے بیان کی ہے، اور میں سچ کہتی ہوں اگر جو انصر کی طرف تیرا دھیان نہ ہوتا تو اس رشتے کے آنے پر میں بھی 100 بار سوچتی، مگر اب تو صرف اس لیے آنکھیں بند کر کے ہاں کہنے پر تیار ہوں کہ تیری خوشی اسی میں ہے۔ کیوں امی، کیا ایسی برائی ہے اس میں؟ کردار کا خراب ہے، نشہ کرتا ہے، اس کی تصویر تھانوں میں لگی ہوئی ہے، فراڈیا ہے، بدصورت ہے، بدتمیز ہے۔ اف توبہ ہے اندلیب، ناصرہ بیگم نے سر تھام لیا، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، یہ کیا کم ہے، میری بھولی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اری عقل کی اندھی، بہت کم آمدن ہے اس کی اور 4 جانوں کا بوجھ ہے کندھوں پر، ماں باپ تو جو ہیں سو ہیں، 2 جوان بہنیں جن کی شکلیں بھی واجبی سی ہیں، اسے انہیں بیاہنا ہے، جائیداد کے نام پر ننا منا پرانا سا مکان ہے اور سواری کے لیے پرانی موٹر سائیکل۔ دوسری جانب تم اپنے گھر پر نظر ڈالو، اپنی اب تک کی گزاری ہوئی زندگی کو دیکھو، اتنا اچھا گھر، بھائی کے پاس گاڑی، اور پھر سب سے بڑھ کر تمہاری شہزادیوں کی طرح بسر ہوتی زندگی، یہ سب چھوڑ کر جینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اگر انصر کی آمدنی کم ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو بزنس سٹارٹ کر چکی ہوں اور مجھے امید ہے بس تھوڑی اور محنت کے بعد میں اتنا کمانے لگوں گی کہ ایک اچھا سا گھر، گاڑی، میرے لیے کچھ مشکل نہیں رہے گا۔
بہت محنت کرنا پڑے گی تمہیں۔ امی، اگر دل کو سکون ہو تو پھر سب ہو جاتا ہے۔ اور ناصرہ بیگم کو ایک بار پھر قائل ہونا پڑا، واقعی دل کے سکون سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، دونوں مل کر گھر بنائیں گے، پیار محبت سے رہیں گے، بس پھر اور کیا چاہیے۔ اگلے ہفتے جب بھائی اور بھابھی نے آنا تھا، ناصرہ بیگم پہلے سے ہی خاصا اہتمام کیے بیٹھی تھی۔ اسما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر اس سے کسی کو کیا سروکار۔ چکن قورمہ، بریانی، شامی کباب، رائتا، سلاد سب اس نے گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ نان، بروسٹ، آئس کریم بازار سے منگوا لی گئی تھی۔ کھانے سے پہلے چائے پر بھی خاصا اہتمام کیا گیا تھا، اور انصر کی ماں اور بہنوں نے ہر چیز سے پورا انصاف بھی کیا تھا۔ اندلیب نیا کڑھائی والا جوڑا پہنے، لائٹ میک اپ کیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ان کو ایک ایک چیز پیش کر رہی تھی، مگر ان کے ہر انداز میں عجیب سرد مہری اور بیگانگی تھی، جبکہ اندلیب تو ان کی آمد پر شرمائی آگے بڑھی تھی کہ خیال تھا کہ وہ بہت محبت سے ملیں گی، کوئی شوق سی بات کہیں گی، مگر انہوں نے ہاتھ ملائے اور نشستوں پر بیٹھنے کے بعد اسے بالکل ہی نظر انداز کر کے آپس میں باتیں کرنے لگی۔ مجھے رشتہ منظور ہے بھائی بھابھی جان، ناصرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تب یہ بات کہی تھی جب اسما برتن سمیٹ رہی تھی۔ یہ تو تمہارے اہتمام سے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم تو آئے بھی پورے یقین کے ساتھ تھے، بھلا ایسے گنوں والا لڑکا کوئی چھوڑتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت سے لوگ بیٹی دینے کو بےتاب تھے، مگر تمہاری بیٹی کی قسمت میں یہ خوشی لکھی تھی، سو مل گئی اسے۔ بھابھی کے انداز میں وہی سرد مہری اور بے نیازی اتر آئی تھی جو ان کی شخصیت کا ہمیشہ سے حصہ رہی تھی۔ ناصرہ بیگم کو بہت برا لگا تھا، مگر اب خاموشی مجبوری تھی۔ اندلیب کی مسکراہٹ بھی ایک لمحے کے لیے بجھ سی گئی، مگر پھر جلد ہی اس نے دوبارہ اسے ہونٹوں پر سجا لیا۔ جتنی دیر بھی وہ لوگ بیٹھے، ان ماں بیٹیوں کو بے چین ہی رکھا۔ اگر کھانا تیار نہ ہوتا تو انہیں کبھی رکنے کو نہ کہتے، مگر اب تو سب تیار تھا، اس لیے کھلا کر ہی بھیجا۔ یہ سب آپ کی بہو نے پکایا ہے نا؟ نصرت کہہ رہی تھی۔ نہیں، اندلیب بھی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اچھا، چلیں دیکھیں گے ہمارے گھر آ کر بھی یہ اتنا پکا سکیں گی یا نہیں۔ وہ مکار لومڑی ہر بات آگ لگانے والے انداز میں کرتی تھی۔ ویسے بڑی ہی خوش قسمت ہے پپھو آپ، بہو آپ کو بہت اچھی ملی ہے۔ عطرت کا حسرت زدہ سا لہجہ مزید سلگا گیا، مگر اندلیب خاموش نہ رہ سکی اور بولی، جی ہاں، دور کے ڈھول سہانے ہی ہوا کرتے ہیں، اصل میں آپ کو درگزر کی عادت نہیں ہے نا، نصرت نے جیسے سمجھایا۔ اس کا جی چاہا کھڑی کھڑی سنا دے، مگر مصلحت پھر آڑے آ گئی، اور ادھر ناصرہ بیگم نے نہایت ذہانت کا مظاہرہ کیا، مسکرا کر بولی، ہمارے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک ہی مزاج کی ہیں۔ دونوں لڑکیاں پہلو بدل کر رہ گئی، مگر ان کی والدہ کہاں چوکنے والی تھی، بولی، جی ہاں، آپ ساری بہنوں کی لڑکیاں ایک جیسی ہیں، مگر میری بچیاں اللہ کا شکر ہے پھوپھیوں پر نہیں پڑی۔ اوہو بیگم، یہ کیا فضول کی بحث شروع کر دی؟ بھائی خوشی کا موقع ہے، کچھ اچھی باتیں کریں آپ لوگ۔ کھانے سے بے پناہ انصاف کرتے ماموں کو بھی آخر انہیں ٹوکنے کا خیال آ ہی گیا۔ خوشی کا موقع ہے، میں نے کون سا رونا پیٹنا ڈالا ہے، بس تم سے تو اپنی ہی اولاد کی اچھائی بھی نہیں سنی جاتی۔ بہنیں پیاری ہیں یا پھر ان کی اولادیں، میں اور میری بیٹیاں کب تمہارے دل میں جگہ بنا سکی ہیں؟ ہائے، ایک عمر ہونے کو آئی، صرف تمہاری ہی نہیں، تمہارے خاندان کی سیوا کرتے کرتے ہم تو گھس گئے، مگر تمہارے دل میں ہمارے لیے رتی برابر بھی جگہ نہ بن پائی۔ اوہو بیگم، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ… بس چھوڑیے ابا، امی سچ کہتی ہیں، آپ نے کبھی ہمیں اہمیت دی ہی نہیں۔ نصرت نے بھی گلہ کیا۔ عطرت بھی منہ پھلائے بیٹھی تھی، یعنی ان لوگوں کا گھریلو ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ بڑی بیزاری سے ناصرہ بیگم نے ان سب کو دیکھا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ اندلیب بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تو کہتی ہوں انکار کر دیتے ہیں۔ جذباتی مت بنے امی، ان لوگوں کی بلا حیثیت ہی کیا ہے، بولنے دے انہیں، بس شادی ہونے کی دیر ہے، سب کو سبق سکھا دوں گی۔ کسی دھوکے میں مت رہنا، وہ 3 اور تم اکیلی۔ اکیلی کیوں؟ انصر میرے ساتھ ہے۔ اپنی ماں بہنوں کی انہی عادات کی وجہ سے وہ ان سے سخت بیزار ہے۔ ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہی نہیں، اپنا الگ گھر بنائیں گے، بس یہ تھوڑے دن ان کے ہیں، بک بک کرنے دے، پھر سب کچھ میری مٹھی میں ہوگا۔ اور آپ ذرا بھابھی کو بھی دیکھ لیں، اتنی سست ہے کہ حد نہیں۔ ہاں ہاں میں دیکھتی ہوں، اور تم ذرا وہاب کا موبائل نمبر تو ملاؤ، کہاں رہ گیا ہے وہ؟ بتایا بھی تھا آج یہ لوگ آئیں گے۔ اچھا ہے بھائی فی الحال نہ ہی آئے، مصلحت کو تو سمجھتے ہی نہیں، ایسی ہی ان کی کسی بات پر غصے میں آ کر بنا بنایا کام خراب کر دیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں ذرا اسما کی خبر لے کر آتی ہوں۔ غضب خدا کا، یہ کیا انوکھا بچہ پیدا کرنے چلی ہے، جب دیکھو تکلیف میں ہے، کبھی چکر، کبھی بلڈ پریشر، فضول کے نخرے۔
وہ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی اور اندلیب وہاب کے بجائے انصر کا نمبر ملانے لگی۔ یہ رشتہ ہو جانے کی خبر خاندان میں خاصی حیرت اور دلچسپی سے سنی گئی۔ سب ہی جانتے تھے کہ ناصرہ بیگم کی اپنی بہاوت سے کبھی نہیں بنی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ چٹان تھی، پھر بیٹیاں بھی دونوں کی انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی۔ نصرت اور اطرت اپنی زبان درازی کے باعث فیملی میں شہرت رکھتی تھی، تو یہی پہچان اندلیب کی بھی تھی۔ اب تو سب جلد از جلد شادی کی خبر کے منتظر تھے تاکہ روز ایک مزیدار بھڑکتی ہوئی خبر سننے کو ملے۔ انصر کو بھی کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ شیخی خوار اور بدتمیز مشہور تھا۔ سیانی مائیں چاہے وہ انصر کی سگی خالائیں تھیں یا ممانیاں یا پھپھیاں، اس کی آمد پر اپنی بیٹیوں کو کسی نہ کسی کام کے بہانے اٹھا دیا کرتی تھی کہ اس کی آنکھوں کا شاطر پن انہیں خطرے کا احساس دلاتا تھا۔ مگر اندلیب کو تو ناصرہ بیگم نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ انہیں اس کی عقل پر بھی بڑا ناز اور بھروسہ تھا، اور اس بات پر بھی فخر محسوس کرتی تھی کہ ان کی بیٹی خاندان کی سب سے زیادہ ایڈوانس لڑکی تھی۔ جو بھی مبارکباد دینے آیا تبھی زبان میں جہاں انصر کی ماں بہنوں کی بات کی، وہاں انصر کے لاؤبالی پن کا بھی ذکر ضرور کیا۔ شادی سے پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، میرا وہاب کہاں کا ذمہ دار تھا؟ انہوں نے اپنے اتنے سلجھے ہوئے بیٹے کو بھی اس سے ملا دیا۔ تمہاری مرضی، بہرحال مبارک ہو، بس جو بھی سنتا ہے حیران ہی ہوتا ہے۔ رشتے کی بھابھی کی بات کے جواب میں جب ناصرہ بیگم نے یہی کہا تو وہ بات بدل کر مٹھائی کھانے لگی۔ بھائی جب لڑکی کی ماں کو فکر نہیں تو پھر دوسرے لڑکے اور اس کی ماں بہن کی تراریوں پر کیوں فکر مند ہوں؟ سب جل رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو پوچھا جو نہیں گیا، اندلیب مہمانوں کے جانے کے بعد ہنستے ہوئے کہتی تھی۔ جس دن سے رشتہ طے ہوا تھا زندگی کتنی حسین اور آزاد ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر انصر کا فون آ جاتا، کئی مرتبہ وہاب بھی موجود ہوتا، مگر وہ صرف چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ناپسندیدگی کا اظہار کر کے رہ جاتا، اور اندلیب کو اس کی خفگی کی خاص پرواہ اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ جان گئی تھی وہاب اس رشتے پر خوش نہیں، وہ انصر کو پسند نہیں کرتا، اور جو انصر کو پسند نہیں کرتا تھا وہ خود بخود اس کے دل سے اتر جاتا تھا۔ منگنی کی تقریب بڑی سادگی سے ہوئی، حالانکہ اندلیب اس موقع پر بہت رونق اور شو بازی کی خواہش مند تھی، مگر اس کے سسرال والوں نے کہا ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، زیادہ کچھ نہیں لا سکیں گے، اس لیے سادگی سے ہی سب کر دیا جائے۔ اور وہ لوگ لائے بھی ایک جوڑا انگوٹھی اور میک اپ کا واجبی سامان، جبکہ انہوں نے خاصے مہمان بلا رکھے تھے اور کھانے کا انتظام بھی تھا۔ اسما کی طبیعت اس روز دوپہر سے ہی ٹھیک نہیں تھی، اس نے وہاب سے ڈاکٹر کے ہاں چلنے کو کہا بھی، مگر وہ خاصا مصروف تھا، پھر اس کا بھی یہ خیال تھا کہ تھکن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر شام کو وہ چکرا کر گر پڑی تو اسے سب کام چھوڑ کر متوجہ ہونا پڑا۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر ہائی بتایا اور کچھ دیر کے لیے اس کو وہیں رکنے کے لیے بھی کہا۔ اس نے وہاب کو بھی اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، اور یہ تو وہ خود بھی کئی روز سے دیکھ رہا تھا۔ اسما پر کاموں کا بہت بوجھ تھا، مگر چونکہ گھر میں تقریب تھی تو وہ اسے منع بھی نہیں کر سکا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر آئے ناصرہ بیگم کی خفگی عروج پر تھی، گو کہ یہاں کام دیکھنے مہمانوں کو اٹینڈ کرنے والے کافی لوگ موجود تھے، خاص کر ناصرہ بیگم کے بھانجے ہر کام میں پیش تھے، مگر بیٹے کا بہو کو لے کر اچانک اتنی دیر کے لیے غائب ہو جانا انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی امی، ڈاکٹر نے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا۔ بس بس رہنے دو، سب بہانے ہیں، اس سے ہماری خوشی دیکھی ہی نہیں گئی۔ اور وہ ڈاکٹر، وہ تو اس کے مائکے کی فیملی ڈاکٹر ہے، اس سے ملی ہوئی ہے۔ وہ اسما کی امی کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا کہے جا رہی تھی، اور اسما ان کے خوف سے پیلی پڑ رہی تھی۔ بہو اور بیٹے پر غصہ، اور اس کے بعد جو بھابھی بیگم اندلیب کے لیے جوڑا اور دوسرا سامان لے کر آئی، ان کے تو سمجھو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا سمجھ کر انہوں نے میری بچی کو اتنا گھٹیا سامان دیا ہے؟ اور وہ انصر، ماں بہن کا ٹٹو، اس سے بھی نہ بولا گیا، یہاں آ کر تو منہ کھول کھول کر فرمائشیں کرتا ہے، کبھی یہ کھانا ہے کبھی وہ، اور جو دینے کی باری آئی تو اوقات دکھا دی۔ بس بھی کریں امی۔ صبح کی تو اندلیب کو بھی یہ سب دیکھ کر محسوس ہوئی تھی، مگر لوگوں کے سامنے تماشا کرنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ میں کہہ دیتی ہوں اندلیب، تو یہ جوڑا نہیں پہنے گی، تیرے پاس اس سے کہیں اچھے موجود ہیں، الماری کھول کوئی سا بھی پہن لے، مگر یہ نہیں۔ ٹھیک ہے امی۔ اس نے بھی بنا کسی بحث کے یہ بات مان لی۔ جب تیار ہو کر اسٹیج پر بٹھائی گئی تو نصرت اور اطرت برابر میں آ بیٹھی۔ یہ دیکھیں، بھائی کی منگنی کی خوشی میں امی نے ہمیں بھی لاکٹ اور ٹاپس بنوا کر دیے ہیں۔ پتہ نہیں وہ واقعی شوق سے دکھا رہی تھی یا کچھ جتا رہی تھی، اس کے تو آس پاس آگ سی بھڑکنے لگی، اور جب انصر کو لا کر اس کے برابر بٹھایا گیا تو وہ اسی تپش اور غصے کے طوفان میں بہتی پیچھے کھسک گئی اور اس سے ذرا فاصلے پر ہو بیٹھی۔
اسما کو اس کی امی بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ وہاب بھی محفل میں کم رہا۔ ناصرہ بیگم منہ پھلا کر ایک جانب اپنی آپا جان کے پاس بیٹھی رہی۔ سٹیج پر مہمانوں اور نزت عطرت کا قبضہ رہا اور انہوں نے اس بات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی کہ ان کی پھپھو یعنی ناصرہ بیگم بہت خاموش اور خفاسی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر جب اسما کی امی جانے لگی تب انہوں نے وہاب سے اسما کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت جب کہ گھر میں مہمان تھے اور بہت سا کام بکھرا پڑا تھا، اسما کا جانا ناصرہ بیگم کسی صورت گوارا نہیں کرتی، مگر یہ ڈاکٹر کی باتوں کا اثر تھا یا اس وقت وہاب کے دل میں اسما کی محبت سانس لے رہی تھی۔ اس نے کسی مصلحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسما کو ماں کے ہاں جانے کی اجازت دے دی۔ ناصرہ بیگم کو پتہ چلا تو دوڑی چلی آئی۔ اسما کیسے جا سکتی ہے؟ دیکھ نہیں رہے کتنا کام بکھرا پڑا ہے؟ اسی لیے تو لے جا رہی ہوں، میری بچی کی حالت ایسی نہیں کہ یہ کام کر سکے۔ اس کی والدہ کے لہجے میں بھی آج سرد مہری اور ناراضی تھی۔ یہ بہو ہے اس گھر کی اور بہو کے 100 فرائض ہوتے ہیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا کام یہ کرے گی، بس اسے نگرانی ہی تو کرنا ہے۔ نہیں، یہ نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔ چلو اسما بیٹا، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ تم سن رہے ہو وہاب؟ کہہ دو ان سے اگر آج اسما کو لے کر جائیں گی تو پھر وہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکے گی۔ اسما کو میں ہی بھیج رہا ہوں امی، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، وہاب نے پوری سنجیدگی سے کہا تھا، اور پھر اسما کو دوائیاں یاد سے لینے کی ہدایت کرنے لگا تھا۔ یعنی میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ وہ پیر پٹکتی واپس ہوئی تھی اور سوچا تھا وہاب کو تو معاف نہیں کرنا، اس گستاخی کی کڑی سزا اسے ملنی چاہیے۔ دوسری جانب وہاب اسما کے لیے فکر مند تو تھا ہی، مگر آج تقریب کے دوران مہمانوں کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ انصر سے رشتہ اندلیب کی خواہش پر ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے کئی مرتبہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھا ہے۔ بھائی کو تو پتہ ہی نہیں، بہن صاحبہ سارے شہر میں انصر کے ساتھ گھوم پھر چکی ہیں۔ یہ چچی کا شہزاد تھا جو اپنے ہم عمر لڑکے سے کہہ رہا تھا، اور وہاب کو لگا تھا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے تمسخر ہے۔ یہ سب لوگ اسے کاٹ کا الو سمجھ رہے ہیں۔ اسے ماں اور بہن پر شدید غصہ آیا تھا۔ اسما کو اس کی امی کے ساتھ بھیج کر وہ کمرے سے نہیں نکلا، حالانکہ بہت سے کام باقی تھے، مگر وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا اسما اب ڈلیوری تک اپنی امی کے ہاں رہے گی۔ میں آفس سے واپسی پر اس کی طرف سے ہو کر آیا کروں گا، اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر آنے والے دنوں میں گھر کا جو ماحول رہا، اسے لگا اس نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہر ویکنڈ پر ماموں کی فیملی بما انصر یہاں موجود ہوتی اور خوب خاطر کروائی جاتی۔ اسما یہاں رہتی تو یہ سب اسے کرنا پڑتا، مگر اب بازار سے منگوایا جاتا تھا۔ وہ نزت اور عطرت جو پہلے اندلیب سے بیزار رہتی تھی، اب بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتی۔ اس کی صورت کی تعریف، چال ڈھال کے لیے پسندیدگی اور اس کے پہننے اوڑھنے پر فریفتہ، اندلیب کو لگتا وہ ان سب سے بہت اونچی شے ہے اور وہ اس کی پرستش کرنے لگی ہیں۔ اکثر وہ ان کی طرف سے پسند کا اظہار ہونے پر ایک آدھ مرتبہ کا پہنا جوڑا یا کوئی سینڈل انہیں دے دیتی۔ ان کی فرمائش پر کبھی برگر کبھی آئس کریم کھلانے چل پڑتی کہ وہ تو خود کماتی تھی، ان بیچاروں کے پاس پیسے کہاں ہوتے تھے۔ وہ اس کی بہنوں سے گھل مل گئی ہے، اس بات کی انصر نے بھی بہت تعریف کی تھی۔ شادی کی تیاریاں ان کے ہاں عروج پر تھی، جبکہ انصر کے ہاں ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ ممانی کہتی تھی کہ ان کے نام کوئی زمین تھی، وہ بیچ رہی ہیں، بس بکنے کی دیر ہے۔ اپنی بہو کے لیے ایسی بری بناؤں گی کہ دنیا دانتوں تلے انگلیاں دبا لے گی اور رشک کرے گی میری اندلیب کی قسمت پر۔ اندلیب یہ سب سن کر مطمئن ہو کر مسکرانے لگتی، اور اس نے بھی ماں سے کہہ دیا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ میں نے جوڑ رکھا ہے اس میں سے بناؤں گی نا، اب میرے پاس تو کوئی زمین نہیں ہے کہ جسے بیچ کر چاؤ پورے کروں۔ بس آپ فوراً بحث پر اتر آیا کریں۔ ارے یہ بھائی کیا ستیلا ہے، اسے نہیں پتا کہ بہن کی شادی ہو رہی ہے، بیوی کی سیوا سے مطلب ہے، اور بس کیا کرے وہ، جو کچھ اس کے پاس تھا سب مجھے دے چکا ہے، اور ہم اچھا خاصا تو بنا رہے ہیں، تمہارے ناک تلے کچھ سماتا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے ممانی کس قدر شاندار بری بنانے کا سوچے بیٹھی ہیں؟ مجھے بھی ایسا جہیز چاہیے جو میرا سر فخر سے بلند کر دے۔ بھائی سے کہو قرض لے لے، اور بھابھی کو ہم نے اتنا زیور ڈالا تھا کچھ واپس مانگ لے۔ بھائی سے ہی یہ بات کریں، وہ ضرور مان جائیں گے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ناصرہ بیگم کو یہ آئیڈیا ذرا نہیں بھایا۔ اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ بھائی اگر ادھر ادھر سے قرض پکڑیں گے تو واپس بھی کریں گے، تنگ ہوں گے تو بھابھی صاحبہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہر ماہ رقم کٹوانے کی بجائے وہ جو اتنا زیور جمع کر رکھا ہے اسی میں سے کچھ فروخت کر دیا جائے؟
اور یوں بھی یہ زیور آپ نے ہی ڈالا تھا، واپس مانگ رہی ہیں تو اس میں اتنا جھجکنے گھبرانے والی بھلا کیا بات ہے؟ کبھی ایسا سنا ہے تم نے؟ وہ اب بھی متفق نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل، اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا، لوگ تو بہو کا پورا پورا جہیز اٹھا کر بیٹی کو دے ڈالتے ہیں، آپ اپنی ہی دی ہوئی چیز کی واپسی سے پریشان ہونے لگی ہیں۔ مزید کچھ لیکچر کے بعد آخر اس نے ماں کو قائل کر لیا تھا کہ وہ بائی سے بات ضرور کریں گی۔ اس شام وہاب ابھی گھر آیا ہی تھا کہ انصر بھی چلا آیا۔ انصر کے رویے میں پہلے کی نسبت نمایاں فرق وہاب نے محسوس کیا تھا۔ اب وہ چھوٹے بھائی کی طرح با ادب ہو کر نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کے انداز میں دمادوں والی اکڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ بڑے تکلف سے حال احوال دریافت کرتا اور پھر ٹانگ پر ٹانگ جما کر ٹی وی دیکھنے لگتا۔ وہاب کو وہ پہلے بھی پسند نہیں تھا اور یہ انداز تو بہت ہی کھل رہے تھے، مگر وہ ماں اور بہن کی وجہ سے خاموش تھا۔ انصر کچھ دیر وہاب اور اپنی پپھو کے پاس بیٹھا، پھر اٹھ کر یقیناً اندلیب کے کمرے میں چلا گیا۔ امی، مجھے اس کی یہ بے تکلفی پسند نہیں ہے، آپ نے ان دونوں کو بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے۔ ارے بیٹا، آج کے زمانے کے بچے ہیں، آج کل یہ سب چلتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی سال بھر پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تب آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں اور اسما آپس میں فون پر ہی بات کر لیں، اور اب جب کہ وہ گھر میں دندراتا ہوا داخل ہوتا ہے آپ مسکرا کر سواگت کرتی ہیں۔ وہ دماد ہے بیٹا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مگر ہمیں اپنے گھر کے اصول نہیں بدلنے چاہیے۔ وہ آئے، ہم سب کے درمیان بیٹھے، مگر اندلیب سے اس کے کمرے میں جا کر ملنا، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تمہیں اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ میں نے تم پر اور اسما پر تو پابندی لگائی تھی، انہیں کچھ نہیں کہہ رہی۔ توبہ ہے امی، آپ نے بھی بات کو کس رخ پر موڑا؟ پتہ نہیں بیٹوں کی شادیاں ہو جانے پر مائیں اتنی بدل کیوں جاتی ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ایک گلاس جوس کا پینے کے خیال سے کچن کی طرف آیا کہ اسے پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اندلیب کا کمرہ راستے میں تھا، اس نے انصر کو ہلکی آواز میں کچھ کہتے اور جواب میں اندلیب کو تیز آواز میں یہ کہتے سنا، پہلے بھی تم مجھ سے 30,000 لے چکے ہو، اب مزید رقم میں کہاں سے لاؤں؟ اس نے پھر دھیمی آواز میں کچھ کہا تھا۔ اندلیب کہنے لگی، یہاں تو لڑکی کی شادی ہے، جہیز کے 100 بکھیڑے ہیں، میں اتنی رقم کا انتظام کہیں سے بھی نہیں کر سکوں گی۔ غصے کی شدت سے اس کی رگ پھڑکنے لگی، لب بھنچے وہ پانی پیے بغیر ہی پلٹ آیا، چابی اٹھائی اور گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا۔ اس کا رخ اسما کی امی کے گھر کی جانب تھا۔ وہ سکون چاہتا تھا اور یہ سکون اسے اسما کے پاس ہی مل سکتا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ منتظر ہی رہا کہ شاید امی اس سے کوئی بات کریں کہ انصر نے پیسے کیوں مانگے ہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ خیال ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا کہ اندلیب پہلے بھی 30,000 کی رقم اسے تھما چکی ہے اور اب وہ پھر تقاضا کر رہا ہے۔ اگر اس نے امی کے دیے ہوئے پیسوں میں سے یہ رقم اندلیب کو دے دی تو اس سے ایک بار پھر جہیز کے لیے پیسے کم پڑنے کی اطلاع کے ساتھ اس سے مزید پیسوں کا مطالبہ ہوگا۔ مگر میں اب مزید رقم ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بلکہ امی سے کہوں گا جو کچھ منگوانا ہے لسٹ بنا دیں، اور شاپنگ اب میں آنٹی سے کرنے کو کہوں گا۔ 2 روز وہ ماں کی طرف سے نئے تقاضے کا منتظر رہا۔ تیسرے روز رات کے کھانے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گفتگو کا آغاز مہنگائی اور اکلوتی بچی کی خواہشات سے ہوا اور آخر میں انہوں نے مزید رقم کا تقاضا بھی کر دیا۔ میں پہلے ہی سب کچھ دے چکا ہوں، اب تو میرے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرض تو لے سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے میں نے قرض بھی لیا ہے۔ ایک تجویز ہے میرے پاس، مگر کہتے ہوئے جھجک جاتی ہوں، کہیں تم مجھے غلط ہی نہ سمجھنے لگو، حالانکہ میں یہ بات خلوص نیت سے کہہ رہی ہوں اور صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے ذہن پر قرض اور ادائیگی کا بوجھ نہ رہے۔ ایسی کیا تجویز ہے آپ کے پاس؟ وہ بددلی سے بیٹھا تھا کہ اسے مزید رقم کا سنتے ہی انصر کا تقاضا یاد آ گیا تھا۔ ہم نے بیاہ کے موقع پر اسما کو خاصا زیور دیا تھا، بلکہ میں نے تو بہو کے چاؤ میں ضرورت سے زیادہ ہی ڈال دیا۔ اب بیٹی کی باری آئی تو ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے امی؟ نہیں نہیں، پچھتاوا کیسا، وہ بھی آخر اس گھر کی فرد ہے۔ زیور دیا تو کیا کسی باہر والے کو تھوڑی دیا، گھر کی بات ہے، بہو کو بھی بیٹی سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ اب اگر وہ بھی مجھے ماں اور اندلیب کو بہن سمجھ کر دل کھلا رکھے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہ رہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں امی؟ وہاب نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ اس میں سے کچھ زیور اگر ہم لے لیں تو مشکل وقت آسان ہو جائے گا، بعد میں بہو کو دوبارہ بنوا دیں گے۔ اگر وہاب نے انصر کی گفتگو نہ سنی ہوتی تو شاید وہ بھی ماں کی باتوں میں آ جاتا، مگر اب تو ایسی بات سن کر ہی وہ بھڑک اٹھا اور صاف انکار کر دیا۔ ہائے ہائے، کبھی یہی بیٹا تھا، میرے ہر حکم کی تعمیل کو فرض سمجھتا تھا،
تیرا ستیہ ناس اسما کیا سے کیا بنا دیا، ارے میرا شیر جوان، بیوی نے بھیگی بلی بنا دیا ہے۔ وہ زور و شور سے اسما کو کوسنے لگی۔ وہاب لب بھینچے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت دنوں تک امی اور اندلیب کے مزاج بگڑے رہے مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ ان کی خاموشی اسما کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خبر سے ٹوٹی۔ وہاب سے گلے مل کر دونوں یوں روئی جیسے کوئی مرگ ہو گئی ہو۔ وہ تو خوشی خوشی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا، بیٹی کی پیاری صورت نگاہوں میں تھی اور باپ بن جانے کی خوشی بار بار مسکرانے پر مجبور کرتی تھی، مگر یہاں تو صورتحال ہی عجیب تھی۔ ہائے، ہمیں تو بیٹے کی آس تھی، میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا، میرے وہاب کا بازو بنے گا، میں بھی خوشی خوشی سارے محلے میں مٹھائی بانٹوں گی، مگر اسما سے کوئی خوشی ہمیں مل جائے یہ بھلا کہاں ممکن ہے؟ ہم سے چھپائے رکھا اس نے، پہلے سے بتا دیتی تو یوں اچانک دھچکا تو نہ لگتا۔ دونوں اسما سے ملنے گئی تب بھی منہ لٹکے ہوئے تھے اور وہ صاف صاف کہہ رہی تھی، ہمیں تو بیٹے کی آرزو تھی، پہلا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ وہاب بیچارہ بھی ٹوٹ سا گیا، اور اس بات نے اسما کو بوٹ نہ ڈال کر دیا کہ وہاب بھی خوش نہیں۔ یہ خبر اسے رونے پر مجبور کر گئی۔ کیا بیٹی اتنی بری ہوتی ہے امی؟ تم دل پر مت لو بیٹی، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ مگر امی، وہاب سے مجھے یہ امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی اس ننھی گڑیا کی آمد پر خوشی کی بجائے سوگ منائیں گے۔ وہ بہت خوش تھا، تم نے خود دیکھا جب تمہارے پاس آیا تو کتنا مطمئن تھا، پھر ایسا کیوں سوچنے لگی ہو؟ ان کی امی اور بہن غلط تو نہیں کہہ سکتے نا؟ وہ رونے لگی۔ امی نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور بولی، وہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، اور ایسی عورتیں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، تم مطمئن رہو، وہاب بہت خوش ہے۔ شام کو وہاب آیا تو اسما کی امی نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی، پھر بولی، یہ روتی رہی ہے، رونا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آنٹی، یہ میری بچی ہے، میرا خون ہے، میرے دل کا ٹکڑا، بھلا مجھے اس سے محبت نہ ہوگی؟ میں اس کی آمد پر خوش نہ ہوں گا؟ اور اسما، اب مت رونا، یہ میری بیٹی کی توہین ہے۔ اس نے ننھی پری کو کاٹ سے اٹھا کر چوم لیا اور اسما کا بوجھل دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ایک ماں کی سندس کو لے کر وہ مائکے سے سسرال آئی تو بے دلی سے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ بیٹی کو گود میں لے کر پیار تو دونوں نے کیا، مگر ساتھ میں وہی بات، ہمیں تو بیٹے کی آرزو تھی۔ جب بیٹی کی اطلاع ملی، ہمارے دل پر جو گزری ہم ہی جانتے ہیں۔ میری سہیلیوں نے بھی میرا اتنا مذاق اڑایا۔ نصرت اور عطرت بھی کہنے لگی، بھابھی تمہیں تو پوری امید تھی کہ لڑکا ہوگا، پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ میں تو سب میں شرمندہ ہی ہوتی رہی۔ وہ دونوں بہت دنوں تک اسے یہ بات سناتی رہی، مگر وہاب بیٹی پر جان دیتا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اب وہاب کا جھکاؤ اس کی جانب پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھا، اور وہ ماں بہنوں سے کم کم ہی بات کرتا تھا۔ اندلیب کی شادی کے دن بھی آ پہنچے اور ایک ہنگامہ جاگ اٹھا۔ یہ بھی اچھا تھا، رشتہ دار اسی شہر میں مقیم تھے، شام کو آ جاتے اور رات گئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جس نے بھی اندلیب کا جہیز دیکھا حیران رہ گیا، اکیلا وہاب بہن کے لیے اتنا کچھ بنائے گا، کسی کو امید نہیں تھی۔ اور پھر جب شادی کے روز بری دیکھی تو اندلیب کی قسمت پر افسوس کیے بغیر کوئی نہ رہ سکا۔ چند جوڑے، وہ بھی بس گزارے لائق، ہلکا سا گولڈ کا سیٹ اور ساس نندو کے بے پناہ اطراحتیں۔ ناصرہ بیگم تو چکرا کر رہ گئی، کتنا شور کیا تھا بھابھی بیگم نے، ہم ایسی بری لائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یہی سب سن کر اندلیب نے ہر شے اعلیٰ سے اعلیٰ خریدی تھی، اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بھابھی، برا نہ مانیے گا مگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، یہ بری کیا میری بچی کے لائق ہے؟ وہ جب بھابھی کے پاس کھڑی یہ کہہ رہی تھی، بھابھی کسی ملنے والے کے ساتھ کہکا لگانے میں مصروف تھی، پہلے تو چونکی، پھر سنبھل کر بولی، بھائی گنجائش کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، اب ہم تمہاری بیٹی کی بری کے لیے ڈاکے ڈالنے سے تو رہے، ہم عزت دار سفید پوش لوگ ہیں، سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو تھا، مگر تب تو بس عنصر چاہیے تھا، اب بری یاد آ رہی ہے۔ وہ بدمزگی کے ڈر سے واپس چلی آئی، سٹیج کی جانب دیکھا جہاں بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی، سب کچھ جھٹک کر وہ اس کے اچھے مستقبل کی دعا مانگنے لگی، مگر شاید یہ گھڑی قبولیت کی نہیں تھی۔ ولیمے کے روز جب وہ اندلیب سے ملی تو وہ پہلے والی اندلیب سے بہت مختلف دکھائی دی، ایک ہی دن میں اسے ساس نندو کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور کہتی تھی، عنصر مجھے بہت چاہتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے بہت جگہ ہے، اور ماں بہنوں کے انداز اسے بھی نہیں پسند، مگر اس ماحول میں ان آفت کی پرکالاؤں کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل ہے، میں عنصر کی محبت کے سہارے بھی وہاں نہیں رہ سکتی، بس میں جلد ہی اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ الگ گھر لے کر دے۔ اندلیب ان کے ساتھ ہی مائکے آئی تھی، کہاں تو اسما سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی، بچی کو گود میں لینا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر اب وہی بھابھی اور بتیجی اسے اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ اسما کے ساتھ انداز دوستانہ تھا اور بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اسما کو کچن میں بہت کام تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے درمیان بس بیٹھ سکی۔ اندلیب 2 روز کے لیے آئی تھی اور ان 2 روز میں اس کی جتنی بھی خاطر مدارت کی جاتی کم تھی۔
انصر نے بھی ان 2 روز میں 2 چکر تو لگانے ہی تھے، اور داماد کے لیے تو دنیا کی ہر نعمت ہی سجا دی جائے تب بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہو کر ہی لوٹے۔ کاش امی میں نے اتنا جہیز جمع کرنے میں پیسہ برباد نہ کیا ہوتا، رقم ہاتھ میں ہوتی تو کوئی اچھا سا گھر ہی دیکھ لیتے، کہیں زمین ہی خرید لیتے، مگر اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم ابھی سے دل چھوٹا کیوں کرنے لگی ہو چندا؟ ابھی تمہاری شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے، آہستہ آہستہ قدم مضبوط ہوتے جائیں گے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے، اور وہ 2 واجبی شکل و صورت کی لڑکیاں جنہیں بیاہنے کے لیے ان کے گھر والوں کے پاس دولت کے انبار بھی نہیں، مجھے تو لگتا ہے ساری عمر میری ہی چھاتی پر مونگ ڈلیں گی۔ چل ہٹ، فضول نہیں بولتے، اچھے دن بھی آئیں گے، ذرا صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ اور ہاں سنو، اپنی ممانی یعنی ساس سے دب کر رہنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، جو اس کے سامنے جھک جائے اسے جھکاتی چلی جاتی ہے، اور جو سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اس کے سامنے خود گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اندلیب نے ماں کی یہ نصیحت گرہ میں باندھ لی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، یا تو ممانی کا مزاج بدل چکا تھا یا پھر ناصرہ بیگم نے ہی ان کی عادت کا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد ہی جب اندلیب ان سے اختلاف کر بیٹھی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ ایک کرارا ہاتھ اسے جھڑ دیا اور ان کا سپوت آرام سے بیٹھا ناشتہ کرتا رہا۔ تم دیکھ رہے ہو، ہاتھ اٹھایا ہے مجھ پر، وہ اس کے سامنے سے ناشتہ ہٹاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، وہ ماں ہیں، بچے بدتمیزی کریں تو ماں انہیں سمجھانے کے لیے کبھی کبھی مار بھی لگا دیا کرتی ہیں، مگر میں اب بچی نہیں ہوں اور وہ ماں نہیں ہے، ساس ہیں۔ ہاں تم نے کبھی اپنا سمجھا ہی کب ہے؟ وہ الٹا اس پر خفا ہونے لگا اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی برابر جاری رہا۔ وہ بھگتی جھکتی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر کر روتے ہوئے اس نے سوچا، ہم ینگ جنریشن کو اپنے عقل و ذہانت پر کتنا مان ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ عقل وقت کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے۔ بزرگ جو کہتے ہیں غلط نہیں ہوتا۔ امی نے انصر کے سلسلے میں مجھے بار بار سمجھایا تھا، بھائی جان اس رشتے پر خوش نہیں تھے، مگر میری آنکھوں پر انصر کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے اس کی چکنی چپڑی باتوں کو اس کی بے پناہ محبت سمجھ لیا تھا۔ کاش میں نے امی کی باتوں پر غور کیا ہوتا تو آج کمرے میں اکیلی پڑی اپنی قسمت کا ماتم نہ کر رہی ہوتی۔ ابھی وہ پچھتاووں میں گری تھی کہ انصر چلا آیا، شاید منائے گا، معذرت کرے گا۔ دل پھر خوشگمان ہونے لگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بناتا رہا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا اور بولا، معلوم بھی ہے اکیڈمی سے غیر حاضری کو کتنے دن ہو گئے ہیں، اب یہ پلنگ توڑنا چھوڑ دو اور کل سے اپنا کام سنبھالو۔ تم خود سر پر نہیں ہوگی تو کام ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ میں آمدنی کو دن بدن بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہاری یہی سستیاں رہی تو پھر کام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہارے گھر میں جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ اوہو، جاہل ضدی عورت، اکیڈمی جوائن کر لوگی تو گھر میں رہو گی ہی کہاں، صبح کی نکلی دوپہر کو لوٹا کرو گی۔ یہ تم مجھ پر آخر اس قدر چلا کیوں رہے ہو؟ اچھا بہت برا لگ رہا ہے، اور جب تم میری ماں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو تب اخلاقیات بھول جاتی ہیں؟ وہ مجھے کچھ نہ کچھ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اچھا بس چھوڑو انہیں، میں نے کہا نا تم اپنا کام دیکھو، سر پر بڑا قرض ہے وہ بھی اتارنا ہے۔ میں کوئی قرض نہیں اتار رہی، وہ دکھ اور تھکن سے چور چور ہونے لگی۔ قرض تو تمہیں اتارنا ہے، وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ اندلیب کا جی چاہا وہ واپس لوٹ جائے، مگر کیا یہ ممکن ہے؟ باپ سر پر نہیں، ماں کبھی بہت مضبوط سہارا نظر آتی تھی، مگر اب جب سے بھائی ان دونوں سے کچھ فاصلے پر چلے گئے تھے ماں کمزور پڑ گئی تھی، اور بھائی کو دور کرنے میں بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، انصر کو سمجھنے میں بالکل ناکام رہی، کیسا دھوکہ کھایا ہے میں نے۔ آنے والے دنوں میں ایسی ہی تکرار کے بعد شاید وہ واپسی کا فیصلہ کر لیتی، مگر قدرت نے بہت جلد اس کے اندر ایک نئی زندگی کا سامان کر دیا تھا۔ وہ جسے ابھی دنیا میں آنے میں کئی ماہ تھے، وہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا۔ بیٹا ہونا چاہیے، ہمیں تو لڑکا چاہیے، پہلا لڑکا ہی اچھا لگتا ہے، مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ آوازیں تھی جو اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی اور اسے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ اگر بیٹی ہوئی تو؟ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا تھا، پھر اپنی ماں کے ہاں چلی جانا۔ کتنا صفاق لہجہ تھا اور کس قدر اجنبیت اتر آئی تھی ایسا کہتے ہوئے اس کے لہجے میں۔ خوف میں گھری وہ ماں کے گھر آئی تھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر بہت روئی تھی۔ کمائی بھی میری ہے، روب بھی مجھ پر ہے، ماموں تو ہر بکھیڑے سے الگ بس ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، گھر کا کل نظام ممانی کے ہاتھ میں ہے، بیٹیاں ان کی نظر میں شہزادیاں ہیں، بیٹا نازک مزاج ہے، کام زیادہ نہیں کر سکتا، اور میں ہوں مفت کی ملازمہ، گھر بھی دیکھتی ہوں، اکیڈمی بھی چلاتی ہوں،
روپیہ پیسہ ان کے گھر پر خرچ ہوتا ہے، اور اب کہتا ہے بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے اسے۔ امی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر بیٹا نہ ہوا تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اسما کی موجودگی کو اس نے فراموش کر دیا تھا۔ وہ بولی تو دونوں چونک سی گئی۔ بیٹیاں اتنی اراضہ نہیں ہوا کرتی کہ ان کی پیدائش پر سوگ منایا جائے اور انہیں گھروں کو آباد کرنے کے لیے لے جانے والے ہر طرح سے پامال کرتے رہیں۔ تم اب سسرال تب ہی جاؤ گی جب انہیں تمہاری اہمیت اور رشتے کی نزاکت کا احساس ہو جائے گا۔ مگر بھابھی، بھائی جان اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ وہ انصر کو بالکل پسند نہیں کرتے اور میرے کسی معاملے میں دخل بھی نہیں دیتے۔ انہیں میں سمجھاؤں گی، تم یہی رہو، اکیڈمی کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اس سلسلے میں وہاب تمہاری پوری مدد کریں گے۔ ان لوگوں کا گھر تمہاری محنت کی کمائی پر ہی چل رہا ہے، زیادہ دن اکڑ نہیں دکھا سکیں گے وہ۔ مائکی کی طرف سے آسرا ملا تو دل کو ڈھارس ہوئی۔ یہ وہی بھابھی تھی جسے اندلیب نے کسی قابل نہیں جانا تھا، مگر وہ دل کی کتنی اچھی تھی۔ جب اس پر مشکل پڑی تو سب کچھ بھلا کر اس کی مدد کو تیار ہو گئی۔ وہاب کو اسما نے ہی راضی کیا تھا، وہ آخر بھائی تھا اور اسے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اندلیب کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ سن کر اسے انصر پر غصہ بھی آیا اور بہن کی بدنصیبی دکھی بھی کر گئی تھی۔ اگلے روز یقیناً انصر کو آنا تھا کہ موسم بدل رہا تھا اور اس نے کہا تھا ہم بازار چلیں گے، کچھ شاپنگ کرنا ہے۔ یقیناً پیسہ اندلیب کا ہی خرچ ہونا تھا اور یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی تھی، وہ تو ہمیشہ سے اس سے لیتا ہی آیا تھا، مگر تب آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی، وہ اس کی چالاکیوں کو محسوس نہیں کر سکی۔ اگلے روز وہ ناصرہ بیگم کے ہاں روایتی دمادوں والے انداز میں آیا، گیٹ سے داخل ہوا، سامنے اسما اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی اسے کچھ کھلا رہی تھی۔ انصر کو دیکھا مگر نظر انداز کر کے بچی سے باتیں کرتی رہی۔ پہلا جھٹکا، یہ بھابھی کو کیا ہوا؟ وہ تو اسے دیکھتے ہی مؤدب ہو جایا کرتی تھی۔ خیر، وہ آگے بڑھا، پپھو کے کمرے میں جھانکا۔ دوسرا جھٹکا لگا، انہوں نے بڑھ کر بلائی نہیں لی، ماتھا نہیں چوما، صدقے واری نہیں گئی، بس بیزار سی شکل بنائے بیٹھی رہی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ اندلیب کدھر ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی مگر جلد ہی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ ہوگی اپنے کمرے میں، تم بیٹھو، بلوائے دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا دیر بعد ایسی ہی بیزار صورت بنائے اندلیب بھی چلی آئی۔ تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو، یاد نہیں بازار جانا تھا؟ وہ اب بھی تیوری چڑھا کر کہہ رہا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی، اندلیب اتنا کہہ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے تو شاپنگ نہیں کرنا، پھر دوسروں کے لیے کیوں خوار ہوتی پھروں؟ نہیں جانا تھا تو فون کر دیتی، میں خواہ چلا آیا۔ تو جاؤ صاحبزادے، اندلیب کو نہ اب جانا ہے نہ بعد میں، اس لیے دوبارہ ادھر آنے کی زحمت نہ کرنا۔ پپھو کے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ حیرت سے اندلیب کی شکل دیکھنے لگا اور وہاں بھی وہی کچھ تحریر تھا جو ابھی پپھو نے کہا تھا۔ مگر ایسا ہوا کیا؟ خواہ کیوں خفا ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ اسے پریشان تو ہونا تھا۔ مہینے کی 15 تاریخ تھی، جیب میں صرف 500 کا نوٹ رکھا تھا۔ بھائی پاگل ہیں، دیوانے ہیں ہم لوگ، فضول میں ناراض ہونے لگتے ہیں۔ تم اور تمہاری ماں بہنیں ذہین فتین، تمہارا ہمارا کیا جوڑ؟ جاؤ میاں اپنا راستہ ناپو۔ اندلیب یار، یہ پپھو آج کس کا غصہ مجھ پر اتار رہی ہیں؟ اور تم تو اپنا موڈ ٹھیک کرو، میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اور اندلیب کو یاد آیا شادی سے پہلے بھی وہ بالکل اسی طرح اداکاری کیا کرتا تھا، ایسے ہی جملوں کی مار مارتا تھا اسے، مگر اب تو نقاب اٹھ چکی تھی، وہ اس کی بدصورتی دیکھ چکی تھی، پھر سے باتوں کے جال میں نہیں پھنس سکتی تھی۔ اندلیب کے کچھ کہنے سے پہلے وہاب چلا آیا اور انصر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاب بھی گھر پر ہوگا اور بات اتنی بگڑ چکی ہوگی کہ وہاب بھی اس میں دخل اندازی کرے گا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر بڑے ادب سے وہاب سے ہاتھ ملایا، حال احوال پوچھا، جس کا جواب وہاب نے نہیں دیا۔ وہاب بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملنے آئے ہو اندلیب سے؟ وہاب کا لہجہ سپاٹ اور بیگانگی سے پر تھا۔ جی ہاں، میں تو آپ سب سے ہی ملنے آیا تھا۔ یہ اندلیب کچھ روز مائکے رہنے کے ارادے سے آئی تھی تو میں نے سوچا خیریت لیتا جاؤں۔ یہاں اس کی خیر خبر کو بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ہاں، جب تمہارے ہاں تھی تب اسے خبر گیری کی ضرورت تھی، مگر تب تو تم نے توجہ نہیں دی۔ میاں بیوی کے درمیان اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس میں دوسروں کو دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو دیکھا کہ سب تو کچھ اور ہی سنانے پر تلے ہوئے ہیں تو اس نے بھی مقابل کھڑے ہو کر بات کرنے کی ٹھانی۔ کہاں تو عجز و انکساری کا مجسمہ دکھائی دیتا تھا اور کہاں ایک دم سے رنگ ہی بدل گیا۔ ناصرہ بیگم، اسما اور اندلیب سب نے یہ رنگ دیکھا۔ وہ دونوں حیران ہوئی، جبکہ اندلیب جانتی تھی وہ بہت بڑا اداکار ہے۔ وہاب نے بات کو زیادہ طول نہیں دیا، یہی کہا،
تمہارے گھر میں میری بہن پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا. تم لوگوں نے نہ جانے کیا سوچ کر اسے بے دام کی کنیز سمجھ لیا تھا. وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، اپنا بوجھ تو کیا ایک کنبے کا بوجھ اٹھا سکتی ہے جیسا کہ تمہارے گھر کا اٹھا رہی ہے. تم جب اس کے حقوق پورے کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تب آ جانا. انصر نے بھی اس وقت جانے میں ہی عافیت سمجھی. اب تم اپنے فیصلے پر سختی سے جمی رہنا اندلیب. اگر تم ہی کمزور پڑ گئی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا اور حقوق کی جنگ تم ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ گی. آپ میری طرف سے بے فکر رہیں. میں اتنا عرصہ جو کچھ برداشت کر آئی ہوں، اب دوبارہ وہی کچھ سہنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے. زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ماموں اور ممانی چلے آئے. آئیے ماموں جان، تشریف لائیے. وہاب نے بظاہر مروت کا مظاہرہ کیا جبکہ ناصرہ بیگم خفا سے انداز میں بیٹھی رہی. ہم تو اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں، اس کے بغیر تو گھر میں رونق ہی نہیں رہی. ماموں مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتے جیسے اندلیب کو تلاش کر رہے تھے. اچھا، آپ کو یہ یاد ہے کہ اس گھر سے ایک بیٹی بیاہ کر آپ کے گھر گئی تھی. چلیے یہ تو اچھی علامت ہے، ورنہ جتنے دن اندلیب آپ لوگوں کے ہاں رہی تب تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ کی بیوی اور اولاد جس لڑکی کو ہر طرف سے پیس رہے ہیں وہ آپ کی بہن کی بیٹی اور بھانجی ہوتی ہے آپ کی. برخوردار، گھروں میں جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ گھر ہی چھوڑ دیا جائے. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ گھر تو وہ پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں انسان خود کو محفوظ اور پرسکون خیال کرتا ہے. اگر گھر ہی وحشت زدہ بن جائے تو پھر جائیں تو کہاں جائیں؟ چلو چھوڑو پرانی باتوں کو، ہم تو اندلیب کو لینے آئے ہیں. تم لوگ سمجھاؤ اسے، وہ بھی کچھ صبر برداشت کی عادت ڈالے. کچھ میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ تمہاری بھابھی تنہائی پسند ہے، مت اس کے پاس گھسی رہا کرو. ممانی کتنی معصومیت سے سارا الزام اس پر رکھ رہی تھی. وہ آپ کی بہو ہے، انصر کی بیوی ہے. بہو اور بیوی عزت کے لیے ہوتی ہے. بیٹیاں بیاہ کر اگلے گھروں کو چلی جاتی ہیں. خاندان سے میل ملاپ، گھر کا نظام سب بہو نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے. ہاں ہاں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ بلاؤ اسے، کہاں چھپی بیٹھی ہے، سلام تک نہیں کیا. ممانی کے مزاج اب بھی وہی تھے، بس لہجے کی تندی کو ذرا کم کر لیا تھا. اسماء ساس کے اشارے پر اندلیب کو بلانے اس کے کمرے میں چلی آئی. یہ وہی لڑکی تھی جو ڈٹ کر رہا کرتی تھی. کتنا عرصہ اس نے اسماء کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہنے پر مجبور کیا تھا، مگر اب وہ بہو تھی اور ساس سسر کی آمد پر نروس دکھائی دے رہی تھی. گھبراؤ نہیں، تمہارے بھائی اور امی وہاں موجود ہیں، اسماء نے تسلی دی. یوں ہی اندلیب ان کے سامنے پہنچی اور سلام کیا تو ممانی حق جتانے سے انداز میں دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے لگی. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کے لیے. اس کا خوف جاتا رہا. ممانی کی نگاہوں کی تپش نے اسے بھی ضدی اور سرکش بنا دیا. وہ صاف گوئی سے کہہ کر ماں کے قریب بیٹھ گئی. ہائے ہائے، اتنا غصہ! ناصرہ، سمجھاؤ لڑکی کو، بھلا یوں گزارے ہوا کرتے ہیں؟ انصر تو بہت ہی غصے میں ہے. یہ ہم ہی ہیں جو خاندان برادری کا خیال کر کے چلے آئے ہیں. یہ تو کم عمر ہے، اس غلط فیصلے کے نتیجے سے بے خبر ہے، مگر تم تو عقل والی ہو، بتاؤ اسے بھی. ممانی، میں کوئی خفا ہو کر تھوڑا ہی آئی ہوں. کچھ سوچ کر اندلیب نے ذرا نرمی سے کہا. کیا مطلب؟ کیا یوں ہی اتنے دن سے مائکے میں جمی بیٹھی ہو؟ جی ہاں، وہ اصل میں نے فیصلہ کیا ہے اب ادھر ہی رہوں گی. سسرال میں تو جو کماتی ہوں آپ لوگوں پر برباد ہو جاتا ہے. محنت میری اور ہاتھ میں ایک ڈھیلا بھی نہیں آتا. اب بس کچھ جمع تھا میرے پاس، زمین میں نے لے لی ہے، جلد ہی مکان شروع کر دوں گی. اچھا، تم نے انصر کو نہیں بتایا؟ اس نے ذکر ہی نہیں کیا. کتنی زمین ہے؟ کب تک بنے گا مکان؟ تنگو تاریک گلیوں میں چھوٹے سے مکان میں ایک عمر گزار دینے والی ممانی تو سنتے ہی حیرت و مسرت چھپا نہ سکی. بہت اچھے علاقے میں زمین لی ہے، جب تک مکان مکمل نہیں ہوگا ادھر ہی رہوں گی اور اپنا سامان بھی آپ کے ہاں سے منگوا رہی ہوں. وہاں تو برباد ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی بیٹا. ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بس ذرا زبان کے ہم تیز ہیں مگر دل کے بڑے صاف سچے کھرے لوگ ہیں. وہ انصر بیچارہ تو سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے. فون کرو، تسلی دو اسے بھی کہ تم خفا ہو کر نہیں آئی. اندلیب نے جہیز کی ایک ایک چیز واپس منگوا لی تھی. ماں کی زبانی یہ سن کر کہ اندلیب بہت اچھے علاقے میں اچھا سا گھر بنوا رہی ہے اور وہ خفا ہو کر نہیں گئی، انصر دوڑا چلا آیا تھا، مگر اندلیب کی آواز میں اس کے لیے ذرا بھی گرم جوشی نہیں تھی. اس نے اس بات کی تصدیق تو کر دی جو جا کر ممانی نے اس سے کہی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. بس اب ہمارا گھر بن جائے گا، پھر ہم ہنسی خوشی رہیں گے. وہ یقین دلا رہا تھا. اندلیب خاموش رہی. اس نے اپنے جہیز کا سارا سامان فروخت کر دیا. زیورات کے سیٹ، چوڑیاں، یہاں تک کہ ٹاپس تک فروخت کیے اور واقعی پلاٹ خرید لیا. ناصرہ بیگم کو اس کے جہیز کا سامان فروخت کرنا اچھا نہیں لگا، مگر وہاب نے کہا، ٹھیک کر رہی ہے یہ،
सामान आखिर कब इसकी ढाल बन सका है। मगर ये सुनते ही कि ये एक अदद प्लॉट रखती है, वो लोग इसकी तरफ खिंचे चले आए हैं, तो फिर इस बात को सच साबित कर देना ही बेहतर है। वो पहले वाली अंदलीब तो रही नहीं थी। कुछ तो शादी के बाद जब धचका लगा तब मिजाज में तब्दीली आई, मगर आदात ने मस्बत रुख अब इख्तियार किया था। उसने अस्मा से अपने साबका रवैयों की माफ़ी मांगी थी। अब वो मसरूफियत के बावजूद घर के कामों में उसका हाथ बटाने की कोशिश करती। अस्मा मिजाज की अच्छी थी और उसका दिल भी बहुत अच्छा था। वो अंदलीब के हालात और तबीयत की खराबी को महसूस करके उसकी दिलजोई की हर मुमकिन कोशिश करती थी। और तो और नासरा बेगम, जिन्होंने सास के मनसब पर फायज होते ही हर काम से हाथ खींच लिया था, बैठकर हुक्म चलाना, बहू के कामों में मीन मेख निकालना अपना वतीला बना लिया था। अब उन्होंने भी सोच बदल ली। पोती को प्यार करती और जब अस्मा घर के कामों में मसरूफ़ होती तो उसे बहलाई रखती। अक्सर सब्ज़ी बना देती या किचन में जाकर कोई छोटा मोटा काम कर देती। बेटी को दुख मिला तो उन्हें ख्याल आया, एक बेटी वो भी अपने घर लाए थे और किसी के दिल के टुकड़े को उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मसला था। वहाब के कहने पर अंदलीब अब अंसर से मोहब्बत तो नहीं, अलबत्ता अच्छे तरीके से ज़रूर बात करती, और जब वो पैसों की कमी का रोना रोता तो कुछ ना कुछ उसके हाथ पर भी धर देती कि बहरहाल वो इस ताल्लुक़ को तोड़ना नहीं चाहती थी। कि बात उस अकेली की नहीं थी, अब उसकी जान के साथ एक और नन्ही ज़िंदगी का भी मसला था। ममानी मामू और उनकी लड़कियां भी कभी कभार चक्कर लगा लेते। अब वो तंज से गुफ्तगू करने की बजाय मुस्कुरा कर बातें करती और मकान की तफसीलात जानना न भूलती, जिसके बारे में अंदलीब ने कहा था कि जल्द शुरू करवा रही हूँ। अंदलीब उन्हें भी कभी मौसम के कपड़े बनवाने, कभी ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के लिए पैसे दे देती, और तब तो उनकी मोहब्बत भाभी के लिए कई गुना बढ़ जाती। पैसे में कितनी ताकत है भाईजान। ऐसे ही एक रोज़ जब वो लोग उससे मिलकर और कुछ पैसे लेकर उस पर निसार होते, इजाज़त लेकर उठे थे, और उनके जाने के बाद वो बड़ी अफसरदगी के साथ वहाब से कह रही थी, हाँ गुड़िया, इसमें तो कोई शक नहीं, पैसे में बहुत ताकत है, मगर उससे भी बड़ी ताकत इंसानी दिमाग है। सोचो, ये पैसा तो तब भी तुम्हारे पास था जब तुम उनके घर में रहती थी, मगर तब तुम्हारी इज्जत नहीं थी। तुमने मेरा मशवरा माना, अक्ल से काम लेकर उन्हें ये एहसास दिलाया तुम कोई फालतू और गिरी पड़ी शय नहीं हो। अगर तुम्हें उनकी ज़रूरत है तो वो भी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर बसर करने के लिए तुम्हारे ज़रूरतमंद है। तुम वहाँ थी, सारी रकम अंसर के हाथ में थमा देती थी, वो अपनी माँ बहनों में बांट देता था, और तुम सोचती थी शोहर को तुम्हारी कदर होगी, तुम्हारी वफा, तुम्हारा इसार उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बना देगा। मगर सब लोग एक से तो नहीं होते। ये उन लोगों में से हैं जिन्हें मोहब्बत और वफा रास ही नहीं आती। इनसे बेमरवती बरतो, अपनी ताकत का एहसास दिलाओ, तब ये चौंकते और पीछे आते हैं। मैंने भी तुमसे यही काम करवाया है और देख लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। और आइंदा भी तुम्हें मोहतात रहना है और अपने हकूक़ के मामले में कोई सौदा नहीं करना। जी भाईजान, अब तो मेरी आंखें खुल गई हैं। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे, और उन्हीं दिनों में से एक दिन जो बज़ाहिर आम सा था मगर अंदलीब के लिए बहुत ख़ास हो गया था। उसने बेटी को जन्म दिया था। नासरा बेगम ने उसी वक्त शुक्राने के नफल पड़े थे और वहाब से कहा था, मिठाई लाओ, मैं तो नवासी की खुशी मनाऊंगी, सब में बांटूंगी। और बेइख्तियार ही वहाब की निगाहें अस्मा की जानिब उठ गई थी, जो गोद में बेटी को लिए लेडी डॉक्टर से कोई बात कर रही थी। नासरा बेगम ने बेटे की निगाहों के ताकुब में देखा था और बेटे की सोच पढ़ ली थी। मुझे माफ़ कर दो वहाब, मुझे पहले ही बहुत से पछतावे हैं। अंदलीब के साथ जो कुछ हुआ, शायद इसमें कसूर हमारा ही था। हमने भी अस्मा को कभी वो दर्जा नहीं दिया था जिसकी वो मुस्तहिक थी। वहाब के कुछ कहने से पहले अंसर और उसके घर वाले, जिन्हें अंदलीब के हॉस्पिटल जाते ही इत्तला कर दी गई थी, चले आए। बेटी हुई है अंसर, वहाब ने बताया। उसने कुछ घबराकर माँ बहनों की जानिब देखा। ममानी ने झट वहाब की पेशानी चूम ली, फिर नासरा बेगम और अस्मा से गले मिली और बोली, बेटी हो या बेटा, हमारे लिए तो एक बराबर है। हमारे घर की रौनक आ गई, नन्ही परी मिल गई हमें। और अंदलीब की हालत कैसी है, वो अच्छी तो है ना? माँ का ये कहना था कि अंसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, आप लोग अंदलीब के पास जाइए, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। और भाईजान, किसी और शय की ज़रूरत तो नहीं? अंदलीब के लिए कोई दवाई या फ्रूट वगैरह मंगवाना है तो बता दे। नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं मंगवाना। चलिए ठीक है, मैं तो इधर ही हूँ, जब ज़रूरत होगी लेता आऊँगा। वो मिठाई लेने चला गया। अस्मा वहाब के बराबर आ खड़ी हुई और बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरी राना पैदा हुई थी तब मेरा भी यही सपना था, उसकी दादी पुप्पो आए और उसे गोद में उठाकर प्यार करें, उसकी आमद पर खुशी मनाएं।
اور آج مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میرا وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ ننھی پری کی آمد پر چہرے افسردہ نہیں ہیں اور انہیں افسردہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ننھی منی پریاں نسلوں کی امین ہے، یہ کائنات کی تصویر کا شوخ چمکتا ہوا رنگ ہے، انہی سے زندگی ہے اور انہی سے زندگی میں خوبصورتی ہے۔ کاش یہ بات سب سمجھ جائیں تو پھر زندگی اتنی بوجھل نہ رہے۔ تو یہ تھا ہمارا ناول زندگی رنگوں سے ہے بائی سمرا بخاری۔ بہت ہی ایک ٹپیکل سٹوری تھی، عام جیسے موسٹلی سٹوریز ہوتی ہیں، بڑا ایکسپیکٹڈ سا تھا سارا کچھ، اینڈ بھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا پڑھ کے اچھا لگا۔ اور جیسے اینڈ پہ اس نے جو تھوڑا سا بولا ہے تو میں تو تھوڑا ایموشنل بھی ہو گئی تھی۔ اینی ویز آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔